آداب عرض ہے۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کی حاضر خدمت ہے۔ ناول کا نام ہے خواب سرائے، مصنفہ ہیں عالیہ بخاری، قسط نمبر 9۔ عمر نے بڑی کسل مندی کے ساتھ کھڑکی کی طرف کروٹ لی۔ نانی معلوم نہیں کس وقت آ کر پردے شیشوں پر سے ہٹا گئی تھی۔ دھوپ کی ہلکی سی چمک بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی رہی۔ ویسے بھی وہ کون سا سو رہا تھا، مگر پھر بھی سوئی جاگتی کیفیت سے نکلنا اچھا نہیں لگا۔ باہر سے مستقل ہی فرح کی آواز آئے جا رہی تھی۔ ثانیہ اتنی اچھی ہے نانی کہ کم ہی لڑکیاں ہوں گی اتنی مخلص، حساس، محبت کرنے والی، برے سے برے حالات میں بھی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتی آئی ہے۔ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور ہی ثانیہ کو اپنی بھابھی۔ عمر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ فرح جب بھی آتی 99% اس کا موضوع گفتگو ثانیہ ہوتی اور باقی 1% توجہ اس کی کسی دوسری طرف جا پاتی تھی۔ نانی ثانیہ سے ملنے سے پہلے ہی فرح کے ساتھ پوری طرح متفق تھیں۔ اب جب سے وہ لوگ رحمت منزل ہو کر گئے تھے تب سے اور بھی زیادہ۔ بھائی کیوں نہیں ہے تمہارا خیر سے؟ یہ عمر تمہارا ہی تو بھائی ہے۔ میں تو بہت شروع سے کہتی آئی ہوں کہ عمر کی شادی صرف فرح کی پسند سے ہوگی۔ اس وقت بھی وہ بڑی محبت سے فرح کو یقین دلائی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! عمر کو بیڈ سے اٹھنا ہی پڑا۔ آج کل اسے ان دونوں خواتین سے سخت خدشات لاحق ہوتے جا رہے تھے۔ سہ پہر کی ہلکی سنہری دھوپ رحمت منزل کی دیواروں پر اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ بجائے کمرے سے باہر جانے کے وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ احاطے میں لگے ہوئے درختوں کی اوپری شاخیں سنہری میل سفید ہو رہی تھیں اور ان کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی شہر کی بلند و بالا عمارتیں سبھی جیسے ایک سے سنہرے منظر میں قید تھی۔ عمر چند لمحے بڑی محویت سے سنہرے رنگ کے کرشمے کو دیکھے گیا۔ یہ سب شاید روزانہ ہی اس وقت ایسا ہی لگتا ہوگا، مگر یہ اسے اس سنہرے رنگ کے عشق میں گرفتار ہوئے بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ دیا، بنا ہونٹوں کو جنبش دیے یہ نام کتنی ہی بار اس نے پچھلے کچھ دنوں میں پکارا تھا، اور اگر وہ اس دن صرف اور صرف سجاد کے کہنے پر بادل نخواستہ فیضی کے نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے نہ گیا ہوتا تو یہ کتنی بدقسمتی والی بات ہوتی۔ جتنی بار بھی اسے یہ خیال آتا اس کا دل بے ساختہ ہی سجاد کے قدم چھو کر شکریہ ادا کرنے کو چاہتا۔ اس روز وہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا دیا کتنی ہی بار نظر آتی رہی، آتے جاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور کبھی بالکل خاموش، خود میں مگن۔ وقت کے اس تھوڑے سے وقفے میں اس کی شخصیت کے کتنے ہی رنگ دیکھنے کو ملے تھے، اور ہر رنگ میں وہ بالکل جدا، بالکل مختلف سی دکھائی پڑتی۔ بس صرف ایک چیز تھی جو ہر رنگ اور ہر انداز میں یکساں تھی، اور وہ تھا اس کی ہر ادا سے چھلکتا ہوا غرور، جو پکار پکار کر ہر کسی کو حد ادب ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ عمر نے خود اسے جتنی بار بھی دیکھا اسے وہ کسی ملکہ کی طرح سب سے اونچی مسند پر براجمان ہی نظر آئی۔ ایک بار پھر عمر کو ایسا نہیں لگا جیسے دیا اس کی طرف سرسری طور پر بھی متوجہ ہوئی ہو، اور شاید وہ لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنے کی عادی تھی۔ بہت بے چین سا ہو کر اس نے سر جھٹک کر اسے خیال کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ نیچے کمپاؤنڈ میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ آج کل اس کا آفس سے آ کر باہر نکلنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اگر فیضی کی سجاد اور بابا سے ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو وہ نہ جانے اب تک کتنی بار اس کے پاس کسی نہ کسی بہانے چکر لگا چکا ہوتا، مگر اب ایسا کرنے میں جھجک آڑے آ رہی تھی۔ فیضی کی سسرال سے بابا اور ان کے خاندان کی جس گہری اور تکلیف دہ رنجش کی بنیاد پڑی تھی وہ معمولی نہیں تھی، اور اسے ابھی کہاں تک جانا تھا یہ اندازہ بھی فی الوقت لگانا مشکل ہی تھا۔ کاش کہ دیا نوین کی بہن ہونے کے بجائے اس تقریب میں آئی کوئی مہمان ہوتی تو اس تک پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ کھڑکی سے ہٹ گیا۔ فی الحال اس مسئلے کا حل موجود نہ سہی، مگر جلد از جلد ہی اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لینا تھا، یہ بھی اب طے ہی تھا۔ باہر سے ابھی بھی فرح کی آواز آ رہی تھی۔ نچلی منزل میں کوئی نئے کرایہ دار آئے تھے جن کی لڑکیوں سے فرح کی حسب عادت فوراً ہی دعا سلام شروع ہو چکی تھی، سو اب ان کا بایو ڈیٹا بھی نانی کے گوش گزار کرنا ضروری تھا۔ عمر نے دل ہی دل میں شکریہ کیا کہ موضوع گفتگو بدل چکا ہے۔ شکر ہے جو تم بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے، ایسے کیا پتھر توڑوا رہے ہیں بابا جو تمہاری تھکان ہی دور نہیں ہوتی؟ عمر کو کمرے سے آتا دیکھ کر فرح نے اپنا قصہ ادھورا چھوڑ کر اس کی خبر لی۔ وہ جواباً مسکراتا ہوا نانی کی چھوٹی سی چوکی کے برابر بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بات کیا ہے آخر؟ فرح کچھ مشکوک سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر کے انداز میں اسے خود بخود ہی کچھ نیا پن محسوس ہوا۔ ارے کچھ نہیں، کیا ہونا ہے، بس ایسے ہی، آج کل گرمی بھی تو بہت ہے نا، تم تو اپنی گاڑی لے کر نکلتی ہو، بائک پر بھاگنا پڑے تو مزہ آ جائے۔
فرا کو ٹالنا مشکل تھا مگر پھر بھی اس نے بڑا معقول سا جواز پیش کر ہی دیا۔ گرمی تو خیر ہر سال ہی اپنے وقت پر پڑتی ہے۔ لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ ذرا جو اس کی بات کا اثر لیتی ہوئی محسوس ہوئی ہو، مگر تم پر قنوطیت کا دورہ پہلی بار ہی پڑتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ جب آؤ بس یوں ہی خاموش گمسم سے اپنے کمرے میں دکھائی دیتے ہو۔ شام کو نیچے جانا بھی تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ ساری بلڈنگ والے حیران اور پریشان ہیں تمہاری حالت پر۔ خود نانی بھی عمر میں آئی تبدیلی پر فکر مند تھیں۔ فرا کی بات ہوئی تو فوراً بول پڑی، اللہ اپنا کرم کرے، میرے تو بچے کا ہنسنا بولنا تک جیسے ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ضرور کسی کی نظر لگی ہے، ماشاء اللہ ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو فرا نانی کی بات پر ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی، مگر اس وقت وہ مسکرائی تک نہیں۔ ماحول میں آتی ہلکی سی سنجیدگی کنفیوژن پیدا کر رہی تھی۔ عمر تھوڑا سا گڑبڑا ہی گیا۔ ارے کچھ بھی نہیں، آپ بھی نانی، بس۔ اور یہ تم ہو فرا بیکار کے وسوسے ڈالتی ہو نانی کے دل میں۔ اصل میں تو تمہیں میرا آرام و سکون کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھایا۔ کوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پڑوس کی کوئی خاتون نانی سے دروازے پر ہی کوئی بات کہنے آئی تھی۔ نانی اٹھ کر وہاں جا کھڑی ہوئی۔ آخر مجھے اس طرح مشکوک نگاہوں سے کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ فرا کی ماں نے خیز خاموشی سے وہ تھوڑا سا گڑبڑایا تو تھا دل ہی دل میں۔ بات سنو عمر، سچ سچ بتاؤ۔ فرا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے دل میں ابھی آئے ایک خیال کو کنفرم کر لینا زیادہ ضروری سمجھا۔ کیا؟ اپنے طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگا، مگر دل میں ایک خدشہ سا پیدا ہو ہی گیا تھا۔ فرا کی بلندی پرواز کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کہیں تک بھی جا سکتی تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کوئی عشق تو نہیں ہو گیا ہے تمہیں؟ آثار تو سارے یہی بتا رہے ہیں، وہ بڑے پر یقین لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو عمر کو پانی بھی حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، ابھی میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوا ہوں کہ ان بیکار کے دھندوں میں اپنی جان پھنسانا شروع کر دوں۔ اپنے منہ سے نکلے الفاظ اسے خود ہی بالکل بے وزن لگے۔ فرا خاموشی سے اس کی شکل دیکھی گئی، اور پھر جب وہ خاموش ہوا تو ہلکے سے بولی، کون ہے وہ؟ کم از کم مجھے تو بتا ہی دو۔ عمر کچھ چھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ فرا کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق بندھا ہوا تھا، وہ دوست بھی تھی اور بہن بھی۔ بچپن سے اب تک کتنے ہی کام اس کے صلاح مشورے سے نمٹاتا چلا آیا تھا، آج بھی اس سے کچھ چھپانا ناممکن تھا۔ اس کا نام دیا ہے۔ سر جھکاتے ہوئے اس نے جیسے اقرار جرم کیا۔ دیا؟ فرا کی آنکھوں میں الجھن سی بھرنے لگی۔ یہ نام اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ذہن پر زور دینے پر بھی اسے بالکل یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ نام کبھی عمر کی زبان سے سنا ہو۔ کون ہے؟ کہاں ملی تم سے؟ بہت سے سوال تھے جن کا جواب دینا اب عمر کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ فیضی کے نکاح کی جو مختصر سی رپورٹ اس نے پچھلے دنوں فرا کو سنائی تھی، اس میں سے دیا کا ذکر اس نے بڑی صفائی سے غائب کیے رکھا تھا، مگر آج جب یہ چوری پکڑی ہی گئی تھی تو اس کہانی کو دوبارہ چھیڑنا ہی پڑا۔ اور دیکھا جائے تو بات تو کچھ بھی نہیں ہے فرا، اس نے تو سوائے پہلی ایک بار کے میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے تو کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ نام بھی اس لیے پتہ چل گیا کہ اس کی امی اور بہن آواز دے رہی تھی۔ کیا کرتی ہے؟ پڑھ رہی ہے یا جاب کر رہی ہے؟ آگے کیا پتا عمر کہ اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہو چکی ہو؟ تفصیلاً سارا قصہ سنتے ہوئے فرا کو یکدم ہی یہ خیال آیا تھا۔ عمر چپ سا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ایسا ہو تو سکتا ہے نا، جب تم بتا رہے ہو کہ وہ کتنی حسین ہے اور پھر ہے بھی فیضی کی بیوی سے بڑی، تو عین ممکن ہے اس کی منگنی وغیرہ ہو چکی ہو۔ پتہ نہیں، لیکن ضروری تو نہیں ایسا ہو، وہ ہلکے سے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ فرا نے جو یہ امکان ظاہر کیا تھا اس سے دل کو بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ خیر اب یہ کوئی ایسی رنجیدہ شکل بنا کر بیٹھنے والی بات بھی نہیں، دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ فرا اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ویسے عمر مجھے تم سے کم از کم اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ عمر کو پتا تھا فرا بہت زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتی ہے، اور اب اپنے جس ویک پوائنٹ کو وہ اسے شیئر کر بیٹھا تھا اس کو لے کر وہ آئندہ اس کا مذاق بنائے رکھے گی، یہ اندازہ بھی اسے اچھی طرح تھا۔ میں کوئی رنجیدہ سنجیدہ نہیں ہوں، بس ایک خیال دل میں آیا تھا سو تم سے شیئر کر لیا، اور سخت احمق ہی ہوں جو کر لیا۔ ایک چھپی سی ہنسی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نانی پڑوسن کو نمٹا کر واپس اندر آ رہی تھی۔ عمر کو مسکراتا دیکھ کر وجہ جانے بغیر ہی خود بھی مسکرانے لگی۔ لائے نانی، اگر کچھ منگوانا ہے میں ذرا نیچے کا چکر تو لگا کر آؤں، دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری غیر موجودگی میں۔ دل پر آیا بوجھ ہلکا کر کے وہ دوبارہ اپنی جون میں واپس آ رہا تھا۔ نانی مطمئن سی ہو کر اسے چیزیں گنوانے لگی۔ عمر نیچے چلا گیا تو فرا بھی اٹھنے لگی، مگر نانی نے اسے روک لیا۔ تم بس اب جلد ہی عمر سے بات کر لو، پھر باقاعدہ چلتے ہیں،
ثانیہ کے ماموں کے گھر۔ عمر کی شادی ہو جائے گی تو میں بھی سکون کا سانس لے سکوں گی۔ نانی کا دماغ ابھی تک وہیں الجھا ہوا تھا، مگر فرح جواباً اس جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کر سکی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا۔ ابھی اتنی جلدی نہ کریں نانی، تھوڑا سا رک جائیں۔ کیا خبر ابھی عمر راضی بھی ہو یا نہیں؟ ایک ہلکی سی افسردگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ وہ انہیں سمجھانے لگی۔ نانی کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی دانست میں تو انہوں نے عمر کا رشتہ ثانیہ کے ساتھ کر ہی دیا تھا۔ عمر پر زور دیں گے تو راضی ہو ہی جائے گا، اتنی پیاری بچی ہے ثانیہ، اسے تو ناپسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ دیر پہلے تک یہی بھروسہ اور یہی یقین فرح کو بھی تھا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ عمر کی زندگی میں ایک نیا نام شامل ہوا تھا، دیا، اور اس دیے کی روشنی اتنی تیز تھی کہ عمر کی آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھیں۔ بنا اسے دیکھے فرح کو یقین تھا کہ وہ لڑکی عمر کی تعریفوں سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین ہوگی، مگر پھر بھی وہ ثانیہ کے پاسنگ تو نہیں ہوگی، یہ بھی اس کے نزدیک طے تھا۔ آج سچ مچ عمر کی طرف سے مکمل مایوس ہوئی تھی۔ فیضی کی شادی کی خبر برادری میں پر لگا کر اڑی۔ گو گھر والوں نے تو اپنے طور پر پوری کوشش کی تھی کہ یہ بات اتنی جلدی نہ کھلے، مگر اور بہت سی باتوں کی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ خیال یہی تھا کہ کچھ عرصہ گزر جائے تو فیضی کو دباؤ ڈال کر گھر واپس بلا لیا جائے گا۔ ابھی نہ اس کی تعلیم مکمل تھی اور نہ ہی کسی دوسرے طور پر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل تھا۔ گھر میں سب کو ہی یقین واثق تھا کہ وہ بہت جلد اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر معافی مانگ کر گھر واپسی کی راہ پکڑ لے گا۔ گھر میں صرف سجاد تھے جنہیں ایسے کسی امکان سے بھی کوئی تسلی، کوئی خوشی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں نوین کا خیال ستانے لگتا، اس سارے چکر میں اس کا کیا بننا تھا۔ اس روز بابا کے سامنے وہ یہ بات کہہ بھی گئے، فیضی کے لیے تو گھر کا راستہ پھر سے کھل جائے گا بابا، مگر وہ لڑکی جو اس کی بیوی ہے، اس بیچاری کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی اگر فیضی نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زندگی بھر کے لیے ہم فیضی کو خود سے جدا کر دیں، اسے اس طرح بھلا دے جیسے پہلے ایک بار؟ وہ ایک دم ہی بے حد ناراض سے دکھائی دینے لگے، بلکہ لاؤنج میں موجود سبھی گھر والوں کو سجاد کی بات بے حد بے تکی سی لگی تھی۔ اور وہ لڑکی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں، کریں گے وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی۔ ہمیں صرف اپنے بچے کی فکر ہے کہ وہ جلد از جلد گھر واپس آ جائے۔ بابا نے تو پھر بھی ضبط سے کام لے کر نینی کے لیے کوئی مزید تلخ بات کہنے سے خود کو روکا تھا، مگر بلقیس بھابھی کو سجاد کی طرفداری بے حد کھلی تھی۔ ویسے بھی جب سے فیضی نے گھر چھوڑا تھا انہیں سجاد سے خوامخواہ کی چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ شاباش شاہ سجاد، بجائے بھتیجے کی فکر کرنے کے تمہیں ایک غیر لڑکی کی فکر ستا رہی ہے۔ میرے دل سے پوچھو، اصل نقصان تو میرا ہوا ہے نا، کتنے دن سے میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہوگا۔ انہیں عام سی بات کو بھی جذباتی انداز میں بیان کرنے پر ملکہ حاصل تھا۔ یہ تو واقعی ایک سخت جذباتی کشمکش تھی جس سے وہ گزر رہی تھی۔ بابا کی فہمائشی نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر سجاد کو اٹھ کر بلقیس بھابھی سے معذرت کرنی پڑی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھابھی، فیضی سے زیادہ مجھے کوئی دوسرا کیسے عزیز ہو سکتا ہے بھلا؟ میرا مطلب تو صرف اتنا ہی تھا کہ… لاؤنج میں موجود سبھی لوگوں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دیانت دارانہ رائے جو سجاد نے محض اپنی حساس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دی تھی، اس سے یہاں کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ ایسی شادیوں کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ کون سے شریف خاندانی لوگ ہوں گے جنہوں نے خالی لڑکے کو اپنی بیٹی تھما دی محض اس کے خاندان کی دولت دیکھ کر؟ وقار بھائی کے لہجے میں غرور کی بڑی نمایاں سی کھنک تھی۔ تو اور کیا، زیادہ کچھ بولیں گے تو دے دلا کر اپنی جان چھڑا لیں گے۔ ایسی شادیاں کون سی زندگی بھر نبھائی جاتی ہیں؟ سہیل بھائی بھی وقار بھائی کی مورل سپورٹ کے لیے حاضر تھے۔ سجاد بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ دل تو چاہا کہ سب کو یاد دلا دے کہ اس خاندان میں ایسی ہی ایک شادی کو خون دل دے کر نبھانے کی مثال بہت پہلے سے ہی قائم ہے، مگر یہاں سچائی کو سننا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنی اپنی مرضی کے مفروضے امکان کو بنیاد بنا کر ہی بات کہی اور سنی جاتی ہے۔ ہوں گے گھٹیا سے لوگ، کبھی پیسہ دیکھا نہیں ہوگا، بس رال ٹپک پڑی ہوگی۔ دونوں بھابیاں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ جب سے فیضی یہاں سے گیا تھا اس طرح کی باتیں معمول کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ سب کے لہجے میں فرعون بولتا تھا۔ سجاد کو یاد آ رہا تھا کہ دونوں بھابیوں کا تعلق برادری کے سب سے کم حیثیت کے گھروں سے تھا، اور دونوں بار جب یہ رشتے جوڑے گئے تھے تو ان کی مرحومہ والدہ نے کہا تھا، شرافت سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں۔ میں نے نیک شریف لوگوں سے ناتا جڑنے کی دعا کی ہے ہمیشہ، اور اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کیا اپنے انتخاب پر اتنی ہی نازاں ہوتی؟ سجاد اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ لاؤنج کے بیرونی دروازے سے انم بڑی تیزی سے داخل ہوئی۔ فرحت پھپھو اور وحید انکل آئے ہیں، مختصر سی اطلاع دے کر وہ اسی تیزی سے باہر واپس مڑ گئی۔
وحید کو کمپنی دینا گھر میں سب کے لیے یکساں کٹھن مرحلہ ہوتا تھا، مگر بادل ناخواستہ سبھی ان کے استقبال کو لاؤنج سے باہر نکل آئے۔ ایک صرف بلقیس بھابھی نے اپنی جگہ سے اٹھنے کا تردد نہیں کیا۔ آج کل سبھی ان سے فیضی کے چوری چھپے نکاح کی تعزیت کرنے آ رہے تھے، سو وہ اس طرح کے تکلفات کو خیر باد کیے ہوئے تھی۔ سب لوگ سیدھے لاؤنج میں ہی آئے۔ فرحت آپا سلام کرتی ہوئی حسب معمول دونوں بھابھیوں سے گلے ملنے لگی۔ فرحت کو تو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا جب سے یہ خبر سنی، مگر میں نے کہا کہ جب تک بابا اور وقار بھائی میں سے کوئی اطلاع نہ دے ہمارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ خاندان والوں کا کیا ہے، وہ تو یوں ہی بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں۔ وحید بھائی بیٹھنے سے پہلے ہی بات کو بڑے بے تکے پن سے چھیڑ چکے تھے۔ بلقیس بھابھی کے آنسو آج کل ویسے ہی پلکوں پر رکھے رہتے تھے۔ فرحت شرمندہ سی ہوئی انہیں دلاسا دینے لگی۔ مگر آپ لوگوں نے بھی کمال ہی کر دیا، ایسے خاموش ہوئے بیٹھے ہیں کہ منہ سے بھاپ بھی نہیں نکال رہے۔ اتنے بڑے خاندان میں ایسی باتیں کوئی چھپی تھوڑی رہ سکتی ہیں۔ دسیوں فون تو میرے پاس آ گئے تصدیق کرنے کے لیے۔ ان کے چہرے پر وہی مخصوص کمینی سی مسکراہٹ تھی جو کسی کے کمزور پہلو سے مزہ لیتے ہوئے خود بخود ان کے چہرے پر آ کر سج جاتی تھی۔ فیضی کی حرکت نے سبھی کو اتنا دل شکستہ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی اپنے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر بھی سجاد سے رہا نہ گیا۔ آپ کے پاس جن جن کے فون آ رہے ہیں آپ انہیں میرا نمبر دے دیجئے، تصدیق جو کرنی ہے میں کر دوں گا۔ وحید بھائی کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ برا کیوں مانتے ہیں سجاد میاں، یہ تو زمانے کا چلن ہے، جس بات کو جتنا چھپایا جاتا ہے اتنا ہی اس کو جاننے کا شوق بڑھتا ہے۔ اور پھر آپ کے خاندان کو تو برادری میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی بات اٹھے گی تو سارے میں کھلبلی مچنی لازمی ہے۔ وہ جس طرح چبا چبا کر بات کرنے کے عادی تھے، وہ سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگانے کا کام کرتا تھا، اور آج تو وہ باپا کا بھی لحاظ نہیں کر رہے تھے۔ تم کیا یہی باتیں کرنے آئے ہو وحید؟ باپا کا لہجہ خود بخود سرد ہوا تھا۔ عموماً وحید بھائی ان کی موجودگی میں بھیگی بلی بن جایا کرتے تھے، مگر آج اعتماد کا عالم ہی کچھ اور تھا، اور یہ بات اس تھوڑی سی دیر میں ہی وہاں سب نوٹ کر چکے تھے۔ ارے نہیں بابا، میں بھلا کوئی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میری مجال کہاں، اتنے دن سے اسی لیے تو یہاں آ بھی نہیں رہا تھا، مگر کیا کروں، آنا پڑ ہی گیا۔ اس انکساری بھرے بیان کے پیچھے بھی ان کے دل میں چھپے کینے کی جھلک نمایاں تھی۔ فرحت آپا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر شیشے کی کھڑکی کے اس پار لان میں کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف دھیان لگانا چاہا۔ ایسے ہی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ کئی دن یہاں آنا ٹالے رکھا کرتی تھی۔ ایک بہت ضروری بات تھی، تبھی ان کا لہجہ بدلنے لگا۔ سب کو سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ کسی بہانے سے کچھ پیسے اور نکلوانے کی فکر میں آئے ہیں۔ اب کیا مسئلہ درپیش ہے تمہیں؟ بابا نے براہ راست پوچھا تو ان کی مسکراہٹ ہلکی سی ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ مسئلہ میرا نہیں آپ کا ہے، اور مسئلہ بھی کیا، دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ شاید اس وقت سبھی اپنی اپنی جگہ الجھن محسوس کر رہے تھے، مگر فرحت آپا نے خود کو در حقیقت بہت بے بس سا محسوس کیا۔ خود ان کے علم میں نہیں تھا کہ وحید کی مٹھی میں ایسا کون سا راز بند ہے۔ ایک کرم فرما ہمارے، جن کی مہربانی سے یہ تصاویر ہم تک پہنچی ہیں، اور اب آپ لوگوں کو نہ دکھانا تو سخت ناانصافی والی بات ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ بابا کے بالکل سامنے بچھی سینٹر ٹیبل پر لفافے میں سے نکالی ہوئی تصاویر کو وہ بڑے اہتمام سے پھیلا رہے تھے۔ اصل حق تو آپ لوگوں کا ہی بنتا ہے ان تصاویر کو دیکھنے کا، اور پھر یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ کون آپ کا وفادار ہے اور کون بس وفاداری کا ناٹک ہی کرتا آیا ہے آج تک۔ کسی ماہر مجمع لگا کر چیزیں بیچنے والے کی طرح وہ اپنی پروڈکٹ کی ویلیو بڑھا رہے تھے۔ سجاد، سہیل اور وقار تینوں ہی بے ساختہ آگے بڑھے۔ بالکل نئی پرنٹ کی ہوئی تصاویر فیضی کے نکاح کی تھی۔ فیضی، اس کی دلہن، دیگر لوگ جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، سب کی نگاہیں ایک تصویر پر جمی تھی جس میں فیضی کے برابر عمر بے حد نمایاں تھا۔ بابا کے سامنے رکھی ٹیبل پر پڑی تصویروں میں فیضی اور نینی کے مختلف پوز تھے، اور سجاد جو بس یوں ہی تجسس میں آگے بڑھے تھے کہ آخر وحید بھائی کے پٹارے میں سے کیا برآمد ہوا ہے، ایک نظر ڈالتے ہی بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ میں نے تو یہ سوچ کر تصاویر حاصل کی تھی کہ آپ دیکھ کر صورتحال کا بہتر اندازہ لگا سکیں گے، مگر وہاں تو آپ کے مخبر خود بنفس نفیس موجود تھے، ظاہر ہے انہوں نے تو پوری رپورٹ آپ کو دے ہی دی ہوگی۔ وحید بھائی براہ راست بابا سے مخاطب تھے، عمر سے ان کی حد سے بڑی مخالفت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، اور سجاد کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کس حد تک گھٹیا پن پر اتر سکتے ہیں۔ ویسے اچھا کیا آپ نے عمر کو وہاں بھیج دیا، ظاہر ہے اکلوتا پوتا ہے آپ کا، اسے اس طرح تو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔
برادری والے سمجھتے رہیں گے کہ آپ نے اپنے بھائی کی طرح اسے بھی اصولوں پر۔ خاموش ہو جاؤ وحید۔ بابا کے لیے شاید اب مزید کچھ اور سننا ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وحید بھائی کی چلتی ہوئی زبان کو یکدم ہی بریک لگا۔ بابا کے سامنے ان جیسے اوچھے آدمی کی بھی بس ایک حد تک ہی چل پاتی تھی۔ لاؤنج میں بڑی بوجھل سی خاموشی آ ٹھہری تھی۔ بابا کی نگاہیں تھوڑے ہٹ کر پیچھے کھڑے سجاد کے اوپر مرکوز تھیں۔ تم نے بھیجا تھا عمر کو وہاں؟ بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ وہ صرف تصدیق چاہ رہے تھے۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں سجاد؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ لاؤنج میں موجود سبھی وحید بھائی کو بھول کر سجاد کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ بابا اصل میں فوری طور پر کوئی بہانہ بھی نہیں سوچ رہا تھا، اور ایسے ناقابل تردید ثبوت کے سامنے کوئی بہانہ ہوتا بھی تو چلنا مشکل تھا۔ سجاد کو یقین ہو رہا تھا کہ آج ان کی خلاصی بالکل ہی ناممکن ہے۔ بابا دوبارہ پوچھ رہے تھے، میں تم سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمر تمہارے اصرار پر وہاں گیا تھا یا خود سے فیضی کے بلانے پر ہم سے چوری چھپے وہاں گیا تھا؟ سجاد نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو اس ڈرامائی سچویشن کے لیے تیار کیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب ذرا سی بھی ٹال مٹول عمر کو بری طرح بابا کے زیر عتاب لا سکتی ہے۔ عمر کو میں نے بھیجا تھا بابا، وہ بیچارہ تو بالکل بھی جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے زبردستی اسے فیضی کے نکاح میں بھیجا تھا۔ سجاد کی نگاہ خود بخود جھکی۔ سہیل، وقار، فرحت، سمینہ چاروں ہی نے اپنی جگہ سخت حیرت کا سامنا کیا۔ بابا کی اتنی سخت تنبیہ کے بعد بھی سجاد ایسی بے وقوفی کر سکتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بلقیس بھابھی بڑی حسرت سے تصویروں کو دیکھے جا رہی تھی۔ سجاد کا اعتراف جرم انہوں نے بھی سنا اور جیسے ایک دم ہی تڑپ اٹھی۔ کتنے سنگ دل ہو تم سجاد! بجائے فیضی کو روکنے کے تم نے اسے اور شہ دی، عمر کو بھیج کر۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ وہ مجھ سے زندگی بھر کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ ارے ہم درد تھے تو کسی بھی طرح واپس گھر لاتے، اس منحوس شادی کو رکوا دیتے، مگر تم نے تو جان بوجھ کر۔ دوپٹے کا پہلو آنکھوں پہ لے کر وہ زور زور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ کمرے میں ایک دم ہی بھن بھناہٹ سی پھیلنے لگی۔ قدرتی طور پر سب کی ہمدردیاں بلقیس بھابھی کے ساتھ تھیں۔ سمینہ اور فرحت تو ان کی تسلی کی خاطر قریب آ کھڑی ہوئی تھیں۔ سہیل اور وقار بھی ایک دم ہی خفا خفا دکھائی دینے لگے۔ یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہی ہے سجاد۔ فیضی ہمیشہ تم سے نزدیک رہا، تم اس کی ہر سرگرمی کو شروع سے جانتے رہے، مگر کبھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارا کیا گیا؟ بھگتنا تو ہمیں پڑا ہے نا۔ فیضی کے سلسلے میں اپنی ہر کوتاہی کو بھلا کر وقار صاحب بھی انہیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ سجاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کرے۔ ایسا نہیں ہے وقار بھائی، میں نے تو بس تھوڑی سی دیر کے لیے عمر کو وہاں بھیجا تھا۔ فیضی بہت اپسیٹ ہو رہا تھا، بس اس لیے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دونوں بڑے بھائی جو حقیقتاً اپنے بچوں کی طرح ان سے محبت کرتے آئے تھے، ایک دم ہی اجنبی بن کر دور جا کھڑے ہوئے۔ میں بھی حیران تھا کہ آخر فیضی کس برتے پر اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔ ابھی تو اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ شادی کر کے گھر بسانا کوئی کھیل تھوڑی ہے بابا۔ سجاد نے یقیناً اسے فائنینشلی سپورٹ بھی دی ہے۔ کیوں، پیسے بھی بھیجے ہوں گے نا تم نے عمر کے ساتھ؟ سہیل بھائی بہت غصے میں مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو بلقیس بھابھی بھی اپنا رونا پیٹنا بھول کر کچھ گڑبڑا گئیں۔ گھر چھوڑنے سے پہلے اچھی بڑی رقمیں فیضی نے ان سے بھی وصول کی تھی، مگر اس وقت ان کا ذکر کرنا بے وقوفی تھی۔ ساری برائی سجاد کے گلے پڑ چکی تھی۔ وہ عمر کے ہاتھوں ایک بڑا چیک فیضی کو بھجوا چکے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اب بابا عمر سے ہر بات اگلوائے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے کچھ بھی چھپانا فضول تھا۔ ان کی خاموشی اعتراف جرم کے مترادف تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب تک تو اسے دھکے کھا کر گھر واپس لوٹ آنا چاہیے تھا، مگر ظاہر ہے جب تک اس کی جیب میں پیسے ہیں وہ اس لڑکی کے پھیلائے جال میں سے نہیں نکل سکتا۔ بابا کے انداز میں نینی کا ذکر کرتے ہوئے اسی طرح حقارت چھلکنے لگتی تھی۔ سوائے سجاد کے کسی کو بھی برا نہیں لگتا تھا۔ ایسی لڑکیاں آسانی سے جان کہاں چھوڑتی ہیں بابا؟ جتنا زیادہ سے زیادہ فیضی سے پیسہ وصول کر سکے گی کرے گی، اور فیضی میاں کو ماشاءاللہ پیسے کی کیا کمی ہے؟ آپ نہ صحیح چچا تو سرپرست ہے ہی۔ وحید بھائی جلتے پر تیل چھڑکنے کا فریضہ برابر انجام دیے جا رہے تھے۔ سجاد سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ خاموش رہیں وحید بھائی، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی جو آگ آپ کو لگانا تھی آپ لگا چکے۔ پہلی بار وحید بھائی سے بات کرتے ہوئے انہیں فرحت آپا کا بھی خیال نہیں آیا، اور فرحت آپا جو شرمندہ اور رنجیدہ سی ہوئی بیٹھی تھی اس گھڑی کا افسوس کر رہی تھی جب وحید کے کہنے پر وہ یہاں آنے کا پروگرام بنا بیٹھی تھی۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ یہاں کس نیت سے آ رہے ہیں۔ جس بھائی کے ان پر ایک نہیں کئی احسان تھے، اسے یوں شرمندہ دیکھنا
ان کے لیے بے حد تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ وحید کا کیا قصور ہے؟ یہی کہ اس نے ہمیں ایک سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ شاید ہم کچھ دن اور بے خبر رہتے۔ وحید بھائی جسے سارا خاندان اول دن سے نالاں تھا، آج بابا انہی کی حمایت میں بول رہے تھے، اور ستم یہ کہ ہر ایک ہی ان سے متفق تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا کوئی اور نہیں، تم ہو سجاد، جس پر میں نے ہمیشہ سب سے زیادہ اعتماد کیا، اور دوسرا وہ عمر۔ بات کرتے کرتے بابا ذرا رکے تو وحید بھائی نے فوراً ہی لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ میں کہتا تھا آپ لوگ یقین نہیں کرتے تھے، اس کی اوقات سے زیادہ سر پر چڑھانے کا نتیجہ ہے یہ سب، کہ اب اسے بابا کی حکم عدولی کا بھی ڈر نہیں رہا۔ اب تک تو وہ بہانے بہانے صرف ہماری ہی بے عزتی کرتا آیا تھا، مگر ہم نے تو بابا کی وجہ سے چپ سادھ رکھی تھی۔ وحید بھائی کی واحد خصوصیت ان کی چرب زبانی تھی، حالانکہ سب کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے رحمت منزل سے بے دخل ہونے کا غبار نکال رہے ہیں، مگر اس وقت سب ان سے متفق ہو رہے تھے۔ فیضی کے نکاح کی تصاویر لا کر جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخشوانے کا سبب بن رہا تھا۔ پوری رحمت منزل کا مالک بنا بیٹھا ہے عمر، یونین تک اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے وہاں کی۔ کھلے عام کہتا پھرتا ہے کہ بابا نے یہاں کے سیاہ سفید کا مالک مجھے بنا دیا ہے۔ ہم تو خیر اب وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ جھوٹ سچ ملا کر وہ اپنے پرانے زخموں کو رفو کر رہے تھے۔ سبھی یک زبان ہو کر عمر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جس نے اتنی بڑی جرت معلوم نہیں کیسے کر ڈالی تھی۔ ابھی نکال باہر کریں کمپنی سے بھی اور رحمت منزل سے بھی، دھکے کھاتا پھرے گا تو پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ۔ میں فون ملاتا ہوں رحمت منزل کا، آپ اسے یہیں بلوا لیں بابا، ایک بار تو اس کی اچھی طرح خبر لینی ہی چاہیے۔ وحید بھائی بہت جذباتی سے انداز میں قریب رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھے۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کے لیے نہیں کہا تھا، مگر سجاد کی آواز پر انہیں بادل نخواستہ رکنا پڑ ہی گیا۔ کچھ نہیں کہا جائے گا عمر سے، اس نے وہی کیا جو میں نے اسے کہا تھا۔ جو بھی غلطی ہے وہ میری ہے، مجھ سے فیضی کا اکیلا پن برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے عمر کو زبردستی میں نے بھیجا تھا۔ وہ غریب تو کسی صورت جانے کے لیے تیار نہیں تھا، صرف بابا کا لحاظ تھا جو وہ وحید بھائی کی کھولا دینے والی باتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ عمر انہیں بے حد عزیز تھا، اور کسی بھی وجہ سے اگر اس پر کوئی آنچ آ رہی تھی تو وہ اس کے بچاؤ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اور بابا، ہاتھ کے اشارے سے وحید بھائی کو روکتے ہوئے وہ بالکل بابا کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اگر عمر کا قصور اتنا ہی بڑا ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، تو اسے کمپنی اور رحمت منزل سے نکالنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ پھر میں بھی یہاں نہیں رہ سکوں گا، چلا جاؤں گا میں بھی یہاں سے۔ حد سے بڑھتا تناؤ سب کے لیے ہی شاید اعصاب شکن ثابت ہو رہا تھا۔ ایک سوائے وحید بھائی کے سجاد کی آواز میں بھی ہلکی سی لرزش چھلکی تھی۔ بابا چند لمحے بالکل ساکت سی نگاہوں سے سجاد کو دیکھے گئے۔ تینوں بیٹوں میں آج پہلی بار کوئی ایک انہیں اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے اس لاؤنج میں کھڑے ہو کر انہوں نے فیضی کی بدلحاظی دیکھی تھی اور اپنے بیٹوں پر فخر کیا تھا۔ شاید اس دن ان کی اپنی ہی نظر لگی تھی، پہلے فیضی اور اب سجاد۔ ان کے گھرانے کی ہر نسل سے ایک شخص کو شاید اپنی جڑوں سے کٹ کر زندگی گزارنے کی روایت کو آگے بڑھانا تھا۔ دل میں آتے واہمے کو وہ بمشکل ہی جھٹک پائے۔ سجاد ابھی بھی ان کے سامنے کھڑے تھے اور لاؤنج میں موجود سبھی بابا کے حتمی فیصلے کے منتظر۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ پہلی بار تھا اس لیے میں نظر انداز کیے دیتا ہوں، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔ سجاد کی جیسے جان میں جان آئی، باقی سب کتنے حیرت زدہ تھے، اس کی انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اور اگر آئندہ مجھے ایسی کوئی اطلاع ملی کہ تم نے کسی بھی طریقے سے فیضی کو سپورٹ کیا ہے، اور خاص طور پر مالی طور پر، تو یاد رکھنا سجاد، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ بے حد سرد لہجے میں بابا نے اپنی بات پوری کی، اور ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر وہ وہاں سے اٹھ چکے تھے، اور ان کے پیچھے سجاد بھی۔ بابا کے باہر نکلتے ہی لاؤنج میں ایک نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ وحید بھائی مایوس تھے۔ رحمت منزل سے عمر کی چھٹی کروانے کی بھرپور کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وقار بھائی اور سہیل بہرحال سجاد سے خفا ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے اس ایک تنبیہ کو کافی سمجھ رہے تھے۔ وحید بھائی کچھ بدمزہ سے ہو کر بلقیس بھابھی کے پاس جا بیٹھے۔ سمینہ چائے وغیرہ کے انتظام کے لیے اٹھ چکی تھی، اور فرحت شاید بابا کے پاس تھی۔ آپ کی حالت دیکھ کر دل کٹتا ہے بھابھی، سجاد کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر اس وقت فیضی کے ہاتھ میں کھلا پیسہ نہ ہوتا تو مجال تھی کہ وہ ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی سکتا، مگر جب اسے بڑھاوا دینے والے خود آپ کے گھر کے لوگ ہوں گے تو وہ تو ابھی نہ سمجھی کی عمر میں ہے، غلطی کر بیٹھا ہے بیچارہ۔ بلقیس بھابھی کے ہاتھ میں فیضی کی تصویر تھی جس میں وہ نکاح کے فارم پر دستخط کر رہا تھا، وہ دن جس کا خواب انہوں نے اس وقت سے دیکھنا شروع کیا تھا
جب فیضی ان کی گود میں آیا تھا۔ وہ دن آیا اور گزر بھی گیا۔ ان کا ایک ایک ارمان محض حسرت بن کر رہ گیا، اور حسرت کی انہی ٹوٹی کرچیوں کو سمیٹتے سمے انہیں وحید بھائی جیسا غمگسار میسر آیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھی۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے بھابھی، مگر کہے بغیر دل بھی نہیں مانتا۔ مجھے تو سوچی سمجھی سازش لگتی ہے۔ سہیل کے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، لیکن اپنا فیضی تو ماشاءاللہ اب برابر کا حصہ دار تھا ہر شے میں۔ پیسہ بڑی چیز ہے، جتنا بھی ہو کم ہی لگتا ہے۔ ان کی گفتگو جس نہج پر جا رہی تھی، بلقیس بھابھی کے لیے سوچ کا نیا در کھل رہا تھا۔ فیضی کی منمانیوں فضول خرچیوں پر وہ خود جس خوبی کے ساتھ پردہ ڈالتی آئی تھی، ان غلطیوں کا نہ انہوں نے کل اعتراف کیا تھا اور نہ ہی آج۔ اتنی بڑی چوٹ کھا لینے کے بعد بھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور ہر غلطی کا احساس تجربہ کا نیا سبق پڑھاتا ہے، مگر صرف انہیں جو یہ سبق پڑھنا چاہیں، ورنہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حد سے بڑا ہوا احساس برتری انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ پل بھر کے لیے بھی رک کر اپنے ہی ہاتھوں سمیٹی جانے والی بد نصیبی پر ایک نگاہ ڈال سکیں۔ ثانیہ کو فرح کے انسٹیٹیوٹ میں ملازمت مل گئی تھی۔ آفس میں 2 لڑکیوں نے ایک ساتھ ہی ملازمت کو خیرباد کہہ دیا تھا۔ فرح کے تعلقات کام آئے۔ ثانیہ کے حصے میں نیو ایڈمیشن کے فارم جمع کرنے کے علاوہ پچھلے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری آئی تھی۔ کام کافی تھا، مگر فرح کے ساتھ نے آسان کر دیا۔ شروع میں تو کچھ دن ثانیہ کو دقت ہوئی، مگر جلد ہی اس نے بہت خوشی سے سب کچھ سنبھال لیا۔ فرح دن میں کئی بار اس کی ٹیبل کا چکر لگاتی اور اسے مصروف دیکھ کر مطمئن ہو جاتی۔ خود ثانیہ کو بڑا سکون حاصل ہوا تھا یہ ملازمت جوائن کر لینے کے بعد۔ تنخواہ 5,000 تھی اور یہ 5,000 ثانیہ کی امید سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اماں اسے خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ ثانیہ کے دفتری اوقات صبح 8:30 سے 3:30 تک تھے۔ سیکنڈ شفٹ میں اس کی سیٹ پر ایک معمر شخص آ جایا کرتے تھے۔ گھر واپسی تک اسے 4:30 بلکہ 5 ہی بج جایا کرتے تھے، مگر وہ بڑی خوش باش لگا کرتی۔ ذہن سے ایک بڑی فکر دور ہوئی تھی تو اس کا اثر رویہ پر بھی لازماً آنا تھا۔ ممانی کو دیکھ دیکھ کر سخت کوفت ہوتی رہتی، کچھ زیادہ اس لیے بھی کہ ثانیہ کی ملازمت کے بعد لبنہ کو اکیڈمی چھوڑنی پڑی تھی۔ اتنا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد بھی لبنہ سے چند بنیادی کورسز سے آگے پڑھا نہیں جا سکا تھا، سو اب بیکار کی بوریت پھر سے سوار تھی۔ اکیڈمی میں جو دوستیاں ہوئی تھیں ٹیلی فون پر نبھنی مشکل ہو رہی تھی۔ گھر سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ لبنہ نے آخرکار ایک ترکیب ڈھونڈ ہی نکالی۔ مجھے 20,000 روپے چاہیے امی، ایک کورس کی فیس جمع کرانی ہے۔ ممانی دوپہر کی نیند لے کر تھوڑی دیر پہلے ہی بیدار ہوئی تھی جب وہ اپنا مطالبہ لے کر ان کے سر پر جا سوار ہوئی۔ کس چیز کے 20,000؟ میرے پاس کوئی درخت لگا ہوا ہے کیا جو توڑ توڑ کر تمہاری الٹی سیدھی فرمائش پوری کرتی رہوں؟ سب ہوتے ہیں آپ کے پاس، مجھے پتا ہے، بس میں نے کہہ دیا ہے اگر ایک ساتھ نہیں دے سکتی ہیں تو 5,000 کر کے 4 بار میں دے دیجیے گا۔ میں نے بات کر لی ہے بیوٹی پارلر والی باجی سے۔ وہ اطمینان سے برش اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ کیسے بات کر لی ہے تم نے؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ اور کون سی باجی ہیں یہ؟ وہ تیسری گلی والی جو گھر میں ہی پارلر کھول کر؟ ممانی کو پتہ نہیں کیوں بیوٹیشین کا کورس کرنا بیکار کا مشغلہ لگتا تھا، جیسے کوئی بالکل ہی نیم تعلیم یافتہ سا کام۔ ان کو کمپیوٹر کورس اور لینگویج کے پروگرام بہت متاثر کرتے تھے۔ بیوٹیشین کے بارے میں ان کا مشاہدہ بے حد محدود تھا، محض گلی محلے میں کھلے ہوئے بیوٹی پارلر تک، جنہیں زیادہ تر نیم تربیت یافتہ لڑکیاں اور خواتین چلا رہی تھیں، اور جہاں صحت اور صفائی کے بارے میں کوئی ایسی خاص پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ دور دور سے لڑکیاں آتی ہیں افشاں باجی کے پاس سیکھنے کے لیے، اور وہ خود اتنے بڑے پارلر میں کام کر چکی ہیں کتنے ہی عرصے۔ لبنہ نے انہیں متاثر کرنے کے لیے شہر کے بہت معروف پارلر کا نام لیا، مگر ممانی کو نہ معیار سے غرض تھی اور نہ کام سے، سو متاثر ہونے کی وجہ نہیں تھی کوئی بھی۔ ہمارے پاس نہیں ہے فالتو پیسے، پہلے ہی ہزاروں روپے تمہارے پیچھے برباد ہو چکے ہیں، کیا حاصل ہوا؟ ادھر دیکھ لو ثانیہ کو کیسے کھٹاکھٹ کورس بھی ختم کر لیتی ہے اور اب تو جاب بھی مل گئی ہے۔ ملال کی ایک لہر رہ رہ کر اٹھتی تھی۔ لبنہ کو خود ثانیہ سے سخت جلن محسوس ہوتی تھی، بڑے ہی غیر محسوس انداز میں وہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی۔ ساری غلطی آپ کی ہے امی، کتنا کہا اسے گھر کے کاموں میں الجھا دیں، مگر آپ لوگوں نے تو اسے اتنی سہولت اور آرام سے رکھا ہے کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر کیا چیز اسے روک سکتی تھی؟ بالوں کو حسب مرضی سیٹ کرنے کے بعد وہ گھوم گھوم کر اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ ممانی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا پھر؟ میری کوئی بات بری لگ گئی ہوگی آپ کو؟ لبنہ نے فوراً ہی مڑ کر ان کی طرف دیکھا، اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ان کے بولنے سے زیادہ ان کی خاموشی معنی خیز ہوتی ہے۔ نہیں کچھ نہیں، وہ ٹال گئیں۔
آج کل انہیں بار بار یہ خیال ستاتا رہتا تھا کہ لبنہ کے بارے میں ان سے کہیں نہ کہیں تو چوک ہو ہی گئی ہے، ورنہ اتنی سہولتوں اور لاڈ پیار کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اسے اب تک تو کہیں کا کہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لبنہ انہیں سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی۔ اوپر سے فرح ہر وقت کی چمچہ گیری میں لگی رہتی ہے اس کی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ثانیہ میں ایسا کیا دکھائی دے رہا ہے اسے۔ یہ جاب بھی کون سا ثانیہ کو قابلیت پر ملی ہے؟ فرح نے کوشش کر کے دلوائی ہے، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں امی، اس کا سارا کام بھی وہی کر کے دیتی ہوگی۔ ممانی کو ثانیہ سے ایسا کون سا حسن زن تھا، فوراً ہی متفق ہو گئی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو۔ لبنہ کی کوتاہیوں پر ان کی نگاہ بس گھڑی بھر کے لیے ہی ٹک پاتی تھی۔ تبھی اماں نے کمرے کے ادھکھلے دروازے میں سے اندر جھانکا۔ لبنہ ذرا بات سن لینا بیٹا۔ ممانی اور لبنہ کی کاٹدار نگاہیں ایک ساتھ ان پر اٹھیں۔ وہ بہت کم کمرے میں آ کر دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، سو اس جرأت پر خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ بتا دیں سن رہی ہوں۔ لبنہ نے لاپرواہی سے دوبارہ اپنا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف موڑا۔ ثانیہ کہہ کر گئی تھی کہ آج جلدی آ جاؤں گی، مگر اب تو وہی ٹائم ہو گیا ہے، تم ذرا فون کر کے معلوم کر لیتی۔ جھجکتے انہوں نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ ممانی اور لبنہ دونوں ہی کی پیشانی پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ اپنی مرضی کی مالک ہے اب وہ پھپھو، جب چاہے گی آئے گی، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اب اس کے لیے۔ اکیڈمی میں تھوڑی بیٹھی ہوگی اب تک۔ لبنہ کو کہتے ہوئے یاد نہیں رہا تھا کہ اسی اکیڈمی سے وہ اکثر اس سے بھی کئی زیادہ دیر سے آتی تھی، اور پھر اب تو ہاتھ میں کھلا پیسہ بھی آنے لگا ہے۔ ہزار شغل سوچتے ہیں لڑکیوں کو۔ آج مہینے کی 3 تاریخ تھی، اور ممانی کو سب سے زیادہ یہی بات چبھ رہی تھی کہ ثانیہ کو جو تنخواہ ان کے خیال میں مل چکی تھی، اس کی انہیں اب تک اطلاع کیوں نہیں دی گئی تھی۔ اماں بیچاری کہہ کر شرمندہ ہوئیں۔ جو چھوٹی سی درخواست انہوں نے ان دونوں کے حضور پیش کی تھی، اس کا کچھ بھی نہیں بنا۔ پھر بھی انہوں نے ممانی کی غلط فہمی کو دور کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرنا چاہی۔ ثانیہ کو ابھی تنخواہ کہاں ملی ہے؟ دیکھو شاید آج یا کل میں مل جائے۔ ہمیں کیا غرض بھیا، آپ جانے ثانیہ جانے یا ان کے ماموں۔ بات کنفرم ہو چکی تھی، سو ممانی نے مزید بے نیازی کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ اماں بد دل سی ہو کر دوبارہ گیٹ کی طرف چل دیں۔ اس بار انہوں نے گیٹ کھولتے ہی گلی کے کونے سے ثانیہ آتی دکھائی دی۔ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ وہیں کھڑے ہو کر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اندر ممانی لبنہ سے کہہ رہی تھی، بہت دن سے فرح نہیں آئی، کیوں نہ ہم دونوں اس اتوار کو اس کے گھر ہو آئیں۔ لبنہ کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ ممانی کا فرح کے گھر جانے کا مقصد اسے اچھی طرح پتہ تھا۔ اور دیکھو اس بار بہت سنبھل کر اور ہوشیاری سے چلنا، عمر کی نانی سے ملنے۔ وہ بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھتی ہیں سب کو، اپنا بہت اچھا تاثر ڈال کر آنا۔ لبنہ کو نہ تو عمر کی نانی ایک آنکھ بھائی تھی، اور نہ ہی ان پر اپنے اچھے برے تاثر کی اسے پرواہ تھی۔ مگر مشکل یہ تھی کہ عمر تک پہنچنے کے لیے نانی کی خوشنودی بھی بہرحال ضروری تھی، اور شاید نہیں بھی۔ لبنہ نے بھرپور نگاہ شیشے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پر ڈالی۔ اس کے خیال میں اس جیسی سمارٹ اور شوخ لڑکی کے لیے عمر کو اپنی طرف متوجہ کرنا بہت آسان تھا، اور پھر کیا ضرورت رہ جاتی تھی نانی کے سامنے بیکار کی سلیقہ مندی جتانے کی۔ اپنے بارے میں وہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ ثانیہ اور پھپھو سے کیا کہہ کر جائیں گے؟ سرسری سے انداز میں وہ پوچھتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کہہ دیں گے کہ کام سے گئے تھے اس طرف، سوچا ان لوگوں سے بھی مل لیں۔ ہیلے بہانے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھے۔ ممانی کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ لبنہ نے تعریفی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ سامنے سے ثانیہ اماں کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی مصروفیت کی ہلکی سی تھکن تو ضرور تھی، مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح بالکل بشاش۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اماں کو دیر ہو جانے کی جو وجہ بتا رہی تھی، وہ ہر ایک کی بآسانی سمجھ میں آنے والی تھی، یعنی شام کے اوقات کا ٹریفک جام۔ مگر کچھ لوگوں کو شاید عادتاً صاف شفاف منظر کو بھی گرد آلود کرنے میں لطف آتا ہے۔ لبنہ بھی بڑی مانی خیر سی نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے جتائے بغیر نہیں رہ سکی۔ رہنے دینا پھپھو، کیوں بیچاری کے آتے ہی پوچھ گچھ شروع کر دی ہے آپ نے؟ اب ہر بات سب کو بتانے والی تھوڑی ہوتی ہے، بیکار کا جھوٹ اور گلے پڑتے ہیں۔ ثانیہ اپنا بیگ تخت کے ساتھ رکھ رہی، لبنہ کی بات کی تہہ تک پہنچنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو لبنہ، ہر شخص اپنے تجربہ کی بنیاد پر ہی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ایسا ہی کرنا پڑتا ہو۔ اچھا خواہ ہی لبنہ سے جواب نہ بن پڑا۔ اس وقت ویسے بھی وہ رحمت منزل جانے کا پروگرام بننے پر بے حد خوش تھی، ورنہ ثانیہ کو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو جاتی۔ تمہیں تنخواہ کب ملے گی ثانیہ؟ یہ سوال وہ روزانہ ہی بڑے مصالحانہ موڈ میں کیا کرتی تھی۔ مل گئی ہے، ثانیہ بے حد اطمینان سے تخت کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ کب ملی؟
آج ہی ثانیہ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ لبنہ کو ایک دم ہی رشک و حسد کے ملے جلے سے جذبات نے آ گھیرا۔ ایک نہ دو، اکٹھے 5,000 اور خرچ کرنے کے لیے اکیلی ثانیہ۔ پہلی تنخواہ لے کر تم یوں ہی چلی آئیں، خالی ہاتھ؟ کم از کم میرے لیے ہی کوئی اچھا سا گفٹ لے آتی۔ دل کی حالت کو چھپانے کی اس نے قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ ثانیہ بیگ میں سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی، بنا لبنہ کی طرف دیکھے بڑی لاپرواہی سے بولی، جب کبھی بازار جانا ہوگا لا دوں گی تمہیں کچھ۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ لبنہ کے چہرے پر پھیلی کھسیاہٹ پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لبنہ کی نگاہ بے ساختہ ہی تخت کے پاس رکھی چھوٹی میز پر پڑی، جہاں ابھی چند منٹ پہلے ثانیہ نے پرس رکھا تھا، پر اب وہ جگہ خالی تھی۔ ثانیہ وہ پرس شاید اپنے بیگ میں جو اماں کے تخت کے نیچے رکھا تھا اس میں رکھ چکی تھی۔ ثانیہ نہا کر آئی تو اماں تخت پر نہایت متفکر سی بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں لبنہ کا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، کیا تھا اگر ایک سوٹ اس کے لیے لیتی ہوئی آ جاتی، بچی خوش ہو جاتی۔ اماں کو لبنہ سے محبت بھی بے حد تھی، وہ ثانیہ سے بھی کچھ ایسی ہی توقع رکھتی تھی۔ چند منٹ تک اسے یہی سمجھائے گئی۔ ثانیہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اماں کی معصومیت پر اسے رحم آتا تھا، مگر وہ انہیں بدلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جن مفروضوں کے سہارے وہ چند گھڑی خوش ہو لیتی تھی، ثانیہ نے ان کے ہمیشہ برقرار رہنے کی ہی دعا کی تھی۔ لبنہ بہن ہے تمہاری، اپنا سمجھتی ہے تو فرمائش کی ہے نا تم سے۔ اب ایسا کرو، جو تنخواہ ملی ہے وہ ممانی کے ہاتھ پر رکھ دو لے جا کر۔ اس کی مستقل خاموشی سے اماں کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس وقت ان کی ہر فرمائش کو چون چرا کیے بغیر پورا کر دے گی، مگر اس کی ایسی کوئی مرضی نہیں تھی۔ میں پیسے ممانی کو نہیں دوں گی اماں، وہ صرف آپ کے لیے ہیں، آپ خود خرچ کیجیے گا جب بھی آپ کا دل چاہے۔ اس نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے سے سر ٹکایا۔ میرا کیا خرچہ، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرنا۔ اماں کے اصرار پر بھی اس نے حامی نہ بھری، مستقل بحث کیے گئی۔ تنخواہ ممانی کے ہاتھ میں پکڑا دینے کا مطلب ہے کہ ہم پھر ان کا منہ دیکھتے رہیں۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی دبانا پڑتا ہے اماں، آپ ایسی ضد مت کریں جو ہمیں مشکلات میں ہی ڈالے رکھے۔ اماں چپ چاپ سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ ثانیہ نے ان کے چہرے پر پھیلی اداسی کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکاتے ہوئے ہلکے سے بولی، آپ کہہ رہی ہیں تو میں یہ تنخواہ جمیل ماموں کو دے دوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ہرگز بھی نہیں لیں گے۔ اماں تھوڑی سی خفا ہو گئی تھی۔ جو مرضی آئے کرو، میری بات تو نہیں رکھی نا، اپنے قابل ہوتی جا رہی ہو، ضرورت بھی کیا ہے۔ پلیز اماں، وہ اٹھ کر تیزی سے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کب تک جمیل ماموں پر بوجھ بنے رہیں گے؟ خود کو سنبھالنا تو ہے، اور جب تک ہمارے ہاتھ میں اپنے پیسے نہیں ہوں گے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہی ہوں، نواب شاہ والا گھر بیچ دیتے ہیں چل کر۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ حرف بہ حرف صحیح ہے۔ خود ان کے پاس کی ساری جمع پونجی بہت احتیاط سے خرچ کرنے کے باوجود اب قریب الختم تھی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی شہزاد کو فون کر دوں گی کہ وہ مکان کے لیے گاہک تلاش کرے، اور ان پیسوں میں سے بے شک آپ جتنے دل چاہے ممانی کو دے دیجیے گا، تاکہ جو کچھ بھی ان کا ہم پر خرچ ہوا ہے وہ حساب برابر ہو جائے۔ بڑے غیر جذباتی سے انداز میں اس نے جیسے اس قصے کو بھی نمٹایا۔ اماں نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار وہ اس آسانی سے گھر بیچنے پر آمادہ ہوئی تھی، ورنہ جب کبھی یہ ذکر چھڑتا وہ بڑی سختی سے اس کی مخالفت کرتی تھی۔ نواب شاہ والا گھر اس کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ ثانیہ واقعی بدل چکی تھی، سال بھر میں وہ تبدیلی کے ایک مسلسل عمل سے گزری تھی۔ انسان کو بدلنا ہی پڑتا ہے، تقدیر میں رقم ہوئی آزمائش اسے بدلنے پر مجبور کرتی ہے، اور بعد میں بہت آگے جا کر جب کبھی وہ خود اپنے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اپنی شکل پہچاننا اس کے لیے آسان نہیں رہتا۔ نواب شاہ والے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی وہ بے وقوف سی لڑکی جو بہت معمولی باتوں پر آنسوؤں کے دریا بہانے کے لیے تیار رہتی تھی، بہت دور رہ گئی تھی۔ ممانی بہت دیر تک تو اسی انتظار میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی کہ ثانیہ انہیں اپنی تنخواہ ہاتھ میں لا کر تھمائے گی، جسے وہ بے حد بے نیازی کے ساتھ قبولنے کے لیے تیار تھیں، مگر بڑی دیر تک بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اپنے معمول کے کام نمٹا رہی ہے۔ آخر کار ان سے مزید ضبط نہ ہو سکا تو کچن کے دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ سارا کام سمیٹا جا چکا تھا۔ ثانیہ روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھ رہی تھی اور دوپہر کے برتن دھلے ہوئے رکھے تھے۔ نقطہ اعتراض اٹھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اپنی جاب کے ساتھ وہ ساری گھریلو ذمہ داری بھی خوش اسلوبی سے نبھاتی چلی آ رہی تھی، اور دن میں اماں بھی لگی رہتی تھیں۔ ثانیہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اتنی آرام دہ زندگی گزارتے ہوئے بھی ممانی اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ گھر ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کرو، تمہارے ماموں کو بے حد برا لگتا ہے لڑکیوں کا باہر پھرنا، اور تمہاری نوکری سے تو وہ ویسے ہی بہت ناخوش ہیں۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو؟ وہ دانستہ اتنی اونچی آواز میں بڑبڑائی تھی جو کچھ انہوں نے کہا
وہ بخوبی سن لیا جائے۔ ثانیہ بہت عرصے سے ان کی کہی باتوں کو سرسری سے انداز میں لینے کی پریکٹس کر رہی تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا تھا جو سیدھا دل پر لگتا تھا۔ اس وقت بھی کوئی ایسی ویسی بات، بے اعتمادی کے جو چھینٹے ممانی اڑاتی رہتی تھی، آج وہ ان پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہتی تھی، یا کم از کم ان پر ایسا پوز تو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جمیل ماموں کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ لبنہ عموماً جلدی کھانا کھا لیتی تھی۔ اماں، ثانیہ اور ممانی انہی کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ثانیہ کو نواب شاہ فون کرنا تھا۔ گلی کے کونے پر ایک PCO تھا۔ نواب شاہ جب بھی فون کرنا ہوتا وہ وہیں سے جا کر کرتی تھی، یا پھر کالنگ کارڈ کے ذریعے گھر سے ہی کر لیتی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ گھر کا فون مستقل ہی لبنہ کے زیر استعمال رہتا تھا، یا تو وہ خود بیٹھی نمبر ملاتی دکھائی دیتی یا پھر اس کے لیے فون آتے رہتے۔ ممانی بیٹی کی مقبولیت پر نازہ رہتی تھی۔ ثانیہ کو کبھی کبھی شدید حیرت ہوتی تھی کہ لبنہ کے لیے انہیں کسی ایسی ویسی بات کا اندیشہ کیوں نہیں ستاتا۔ اس وقت بھی وہ فون پر ہی بڑی دیر سے مصروف تھی۔ اماں ذرا PCO تک چلیں، نواب شاہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ کچن سے نکلی تو پہلی بات اس نے اماں سے یہی کی۔ کیوں؟ ان کے ذہن سے ثانیہ کی بات اتر چکی تھی۔ ثانیہ کو یاد دلانا پڑا۔ اماں نے بہت غور سے اس کی طرف دیکھا، گویا اب وہ نواب شاہ والے گھر کو بیچنے کے لیے بالکل تیار تھی، اور نہ صرف تیار تھی بلکہ جلد سے جلد اس کام کو نمٹانا بھی چاہتی تھی۔ خود کو یقین دلاتے ہوئے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دکھ سا ہوا۔ ایسی کوئی جلدی نہیں، کل آرام سے وہیں سے دن میں کر لینا، اس وقت جائیں گے تو تمہاری ممانی۔ وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ ثانیہ ایک ٹھنڈی سی سانس لے کر وہیں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ان آدھی ادھوری بلکہ بعض بار تو ان کہی باتوں کا مطلب اب اسے خوب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میری بات مان لیں اماں، رحمت منزل میں ہمیں بہت آسانی کے ساتھ فلیٹ مل جائے گا۔ میں اور آپ سکون سے رہ سکیں گے وہاں۔ میری اکیڈمی بھی قریب ہے اور وہ لوگ بھی سب کتنے اچھے ہیں۔ فرح کی امی، عمر، اس کی نانی۔ کہتے کہتے وہ خود ہی رک سی گئی۔ فرح کی حد تک تو خیر 100% ٹھیک تھا، مگر عمر سے کیا لینا دینا تھا جو وہ اس پر بھی تکیہ کرتی۔ سارا فرح کا قصور تھا۔ وہی سارا دن جتنی بھی دیر پاس رہتی مستقل بولتی اور اس کی باتوں میں کوئی ہو نہ ہو، وہ لوگ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا ذکر کرواتے تھے۔ ایک سجاد اور دوسرا عمر۔ شاید اسی لیے وہ بھی ان لوگوں سے مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ خود اپنے لیے اس نے ایک جواز ڈھونڈا۔ آج خلاف توقع اماں نے بہت سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خود انہیں وہ جگہ، وہ لوگ بے حد پسند آئے تھے، مگر سرے دست ایسا کوئی قدم اٹھانا ان کے لیے ناممکن ہی تھا۔ 10 واہمے تھے جو جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں خود سے فیصلہ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ پہلے سارے فیصلے ابا کیا کرتے تھے، اور اب آہستہ آہستہ ثانیہ نے ان کی جگہ لی تھی۔ مگر جمیل ماموں کے گھر کو چھوڑنا یا نہ چھوڑنا ثانیہ نے 100% اماں کی مرضی سے مشروط کیا تھا۔ اس وقت ان کی خاموشی سے اسے تھوڑی سی توقع بندھنے لگی تھی۔ ممانی کی بھی ساری ٹینشن ہمارے ہی رہنے سے ہے اماں۔ ہم لوگ چلے جائیں گے تو وہ بھی مطمئن ہو جائیں گی، اور پھر ایک بات اور بھی تو ہے، وہ جیسے فیصلہ نہ کر پائی کہ اسے آگے کچھ کہنا چاہیے یا نہیں۔ اماں کی سوالیہ نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اماں، کیا پتہ ہم لوگ وہاں جا کر رہیں تو ابا کے رشتہ داروں کا بھی پتہ چل جائے، آخر ان کا کوئی تو ہوگا نا۔ اماں یوں ہی ساکت سی ہوئی اسے دیکھے گئی۔ اٹیچی کیس کی تہ میں سنبھال کر رکھے اسے ڈریس کے غلط ثابت ہونے کے بعد بھی وہ پھاڑ کر نہیں پھینک سکی تھی۔ وہ شاندار محل نما گھر ان کی نگاہوں میں آج بھی گھومتا تھا، جس کے بارے میں جب بھی سوچتی ابا کی شخصیت بے حد پر اسرار سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ ٹی وی پر نہ جانے کون سا پروگرام آ رہا تھا۔ نینی نے چند منٹ تو برداشت کیا، پھر کھٹ کھٹ تیزی سے کئی چینلز بدل ڈالے۔ 24 گھنٹے چلنے والے تفریحی پروگراموں میں اتنی کشش نہیں تھی، یا اس کا خود ہی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ چند منٹ میں ہی وہ ٹی وی آف کر کے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا، ابھی سپہر شام میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ ہوا بھی نیم گرم تھی۔ پچھلا پورا مہینہ ناردرن ایریاز میں گزار لینے کے بعد اسے کراچی ویسے بھی بے حد گرم محسوس ہو رہا تھا۔ دلکش نظارے، من چاہا ساتھی، پورا مہینہ جیسے ایک خواب کا سفر تھا۔ اس پرشور سڑک کو تکتے ہوئے بھی وہ ان پرسکون وادیوں کے تصور میں کھونے لگی۔ کہاں کہاں نہیں وہ لوگ گھومے تھے۔ فیضی ایک ایک جگہ سے واقف تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے وہ اپنی چھٹیاں انہی علاقوں میں گزارتا آ رہا تھا، سو وہاں کے بارے میں اس کی معلومات بے حد کام آتی رہیں۔ نینی کا تو واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر کب تک؟ ابھی 3 دن پہلے ہی ان کی واپسی ہوئی تھی، اور اب پھر ایک ہوٹل ہی ان کا ٹھکانہ بنا ہوا تھا۔ گویا پہلے ہوٹل کی طرح شاندار تو نہیں تھا، مگر پھر بھی غنیمت تھا اور سستا بھی۔ گھرداری کے ہر جھمیلے سے آزاد زندگی اب سنجیدگی کا تقاضا کر رہی تھی۔ فیضی آج اسی سلسلے میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں اس کی واپسی ہوتی۔ بوریت بڑھنے لگی تو وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے سب سے ملے ہوئے، امی، نازی آپا، دیا باجی۔
یا تو وہ انہیں روز ہی کر رہی تھی، مگر جب سے کراچی واپس آئی تھی اس یاد میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اس وقت جب فیضی باہر جا رہا تھا اس کا دل بھی چاہا کہ اسے کہے وہ اسے امی کے پاس چھوڑتا ہوا چلا جائے، مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ فیضی بشارت صاحب کے رویے کا بہت برا منائے ہوئے تھا۔ برائے مہربانی تمہیں جانا ہو تو خود چلی جایا کرنا اپنے گھر والوں سے ملنے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان لوگوں سے تعلق بڑھانے کا۔ ان تھوڑے سے دنوں میں ہی اس نے ایک نہیں کئی بار اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ باور کروا دیا تھا۔ نینی جواباً کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ بشارت صاحب نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی، رہ کر اسے یہی رنج ہوتا تھا کہ وہ اسے تنہائی میں جو چاہتے کہہ لیتے، پر فیضان کے سامنے تھوڑا سا بھرم قائم رہنے دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تمہارے والد اصل میں اب تم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ایسا ہے جیسے میرے گھر والے مجھ سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو، رفتہ رفتہ عادی بھی ہو جاؤ گی۔ اسے اداس دیکھ کر وہ اسے گزشتہ شب بھی سمجھاتا رہا تھا۔ بظاہر وہ سمجھ بھی گئی، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ 2 دن میں اس نے کئی بار فون کرنے کی بھی کوشش کی، مگر گھر کا فون ڈیڈ تھا یا کیا وجہ تھی، دوسری طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ موبائل گھر میں صرف بشارت صاحب کے پاس تھا، جہاں وہ کسی بھی صورت فون نہیں کر سکتی تھی۔ رہا نہ گیا تو ایک بار پھر گھر کا نمبر ملا بیٹھی۔ خدا کرے اس وقت تو مل ہی جائے، بڑے صدقے دل سے کی ہوئی دعا تھی، تبھی اس نے بیل جاتی ہوئی سنی۔ چشمے زن میں نینی نے خود کو اس بڑے سارے ہال میں محسوس کیا، جہاں لکڑی کے پرانے اور معمولی سے صوفوں کے سائڈ پر رکھی چھوٹی سی میز پر رکھا ٹیلی فون بج رہا تھا۔ بے حد مانوس اور اپنائیت بھرا ماحول۔ تبھی کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ نینی چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ دوسری طرف سے بشارت صاحب مستقل ہیلو ہیلو کہے جا رہے تھے۔ نینی ریسیور تھامے خاموش کھڑی رہی اور پھر آہستگی سے اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ چہرے کو گیلا کرتے ہوئے، آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے گھڑی کو دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ٹھیک وہی وقت تھا جب بشارت صاحب ٹیوشن پڑھانے کے لیے جانے کے لیے نکلتے تھے۔ اپنی جلد بازی میں اسے اس بات کا دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ آدھ گھنٹہ بعد فون کرنے کا سوچ کر وہ اپنا بیگ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس میں حال ہی کی گئی شاپنگ تھی، جن میں خاص طور پر گھر والوں کے لیے خریدے گئے تحائف تھے۔ امی، نازی، سمی، اس نے سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ لیا تھا، حالانکہ دل ہی دل میں ڈرتی بھی رہی کہ فیضان کو یہ اعتراض نہ کرے، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں وہ بے حد فیاض تھا۔ یہ اندازہ نینی کو بہت اچھی طرح ہو گیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نینی شاپنگ کرتے ہوئے کسی چیز کی قیمت کم کرانے کی کوشش کرتی تو وہ بے حد الجھن محسوس کرتا اور بعد میں اسے کہتا بھی تھا۔ محض آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے وہ اپنی کی گئی شاپنگ نکال کر دیکھے گئی، اور جب آدھا گھنٹہ ہونے لگا تھا تو فیضان واپس آ گیا۔ ذرا دیر کے لیے تو نینی بجھ کر رہ گئی۔ اس کی موجودگی میں بھی گھر فون کرنا آسان نہیں تھا۔ بے شک وہ منع نہیں کرتا، مگر اسے اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ بہانے بہانے وہ اپنا موڈ خراب کرتا رہتا۔ نینی آہستہ آہستہ اس کی مزاج شناس ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حد درجہ نازک مزاج تھا، بلکہ نخریلا۔ بہت دیر لگی تمہیں؟ برابر والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے سر کو ہلکے سے جھٹکتے ہوئے طنزیہ سی ہنسی کے ساتھ بولا، تمہیں یہ دیر لگ رہی ہے؟ ذرا میری امی سے پوچھو تو تمہیں پتہ چلے کہ میری دیر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بیچاری آدھی آدھی رات تک انتظار کرتی رہتی تھی۔ مگر تب اور اب یہی تو فرق ہے فیضان، پھر تمہاری امی تو اپنے گھر میں ہی تمہارا انتظار کرتی تھی، میں تو یہاں اکیلی اس ہوٹل میں۔ دھیمے سے لہجے میں نینی نے اسے احساس دلانا چاہا۔ ہاں تو اسی لیے تو میں اتنی جلدی آ بھی گیا، ورنہ دوست تو میرے ابھی بھی اٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور سچ پوچھو تو خود میرا بھی دل کہاں بھرا تھا ابھی۔ کتنے دن ہو گئے دوستوں کی کمپنی کو انجوائے کیے ہوئے۔ فیضی کے انداز میں تعصب تھا۔ نینی کا دل چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ اکیلا وہی سب کو مس نہیں کر رہا، وہ بھی خود سے جڑے رشتوں سے الگ ہو کر خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر موضوع بدل گئی۔ اس کام کا کیا ہوا فیضان جس کے لیے تم گئے تھے؟ کسی گھر کا انتظام ہوا؟ ہاں وہ بات، وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں، گھروں کی کیا کمی ہے، دیکھ لیں گے کوئی مناسب سا گھر۔ میرے ایک دوست کے کزن کی اسٹیٹ ایجنسی ہے، وہ بتائے گا 2-1 دن میں۔ جتنے سرسری سے انداز میں وہ اس بات کو کہہ رہا تھا، نینی کو صاف لگا کہ ان لوگوں کے درمیان اس بات کو سنجیدہ طور پر لیا ہی نہیں گیا۔ ہمیں جلد ہی کوئی گھر لے لینا چاہیے فیضان، بہت پیسے خرچ ہو چکے ہیں اب تک، اور پھر ابھی کوئی جاب وغیرہ بھی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ نینی کو ہلکی سی فکر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ حالانکہ پچھلے دنوں جس بری طرح پیسہ فیضان خرچ کرتا رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ بہت خوش بھی ہوتی رہی تھی اور اپنی اہمیت پر نازاں بھی۔ کہہ دیا نا لے لیں گے، ظاہر ہے ہمیشہ ہوٹلوں میں تو نہیں رہتے رہیں گے۔ چلو اٹھو نیچے چل کر چائے پیتے ہیں، وہ جھنجھلانے لگا۔ نینی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کپڑے چینج کروں کیا؟
نہیں، تم ویسے ہی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ فوراً ہی مسکرانے لگا۔ نینی کی بحث نہ کرنے والی عادت اس کے موڈ پر بڑا خوشگوار اثر ڈالتی تھی۔ تم اتنی اچھی ہو نینی کہ تمہیں کسی قسم کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی تو میں نے سارے خاندان کی مخالفت مول نہیں لی۔ میں کسی کو تمہیں چھین لینے نہیں دے سکتا تھا۔ پتہ نہیں ہم دونوں کے گھر والے ہمارے جذبے کو کیوں نہیں سمجھ سکے۔ رومانٹک ہوتے ہوئے وہ اداس ہونے لگتا تھا۔ میرے گھر والوں نے تو بہرحال اتنا سخت رد عمل نہیں دکھایا فیضان۔ ہماری شادی ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہی ہوئی ہے، مگر تمہارے والدین تو ہمیں اپنانے کے لیے معلوم نہیں کبھی راضی بھی ہوں گے یا نہیں۔ نینی فیضان کے گھر والوں کی طرف سے بری طرح مایوس تھی۔ پتہ نہیں کیوں نکاح کے وقت تک اسے بار بار امید بندھتی رہی تھی کہ فیضان کے گھر سے کم از کم کوئی ایک شخص ہی آ کر اس موقع پر شریک ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے گھر والوں کا زیادہ قصور نہیں ہے نینی۔ امی، سجاد چچا، انم، کم از کم یہ 3 لوگ تو بہت دل سے آنا چاہتے ہوں گے، مگر بابا کے ڈر سے ایسا نہیں کر سکے۔ وہ خاندان برادری کے اصولوں کے بارے میں بہت حساس بھی ہیں اور بے حد سخت بھی۔ کمرہ لاک کرتے ہوئے وہ وہی ساری باتیں پھر سے سمجھانے شروع ہوا جو پہلے بھی ڈسکس کی جا چکی تھیں۔ ہمارا گھرانہ کوئی عام سا نہیں ہے، سوسائٹی میں ایک مقام رکھتا ہے۔ برادری میں بھی لوگ ہر اہم فیصلے کے لیے بابا کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کا کہا حرف آخر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تم شاید ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکو گی ان باتوں کو۔ کوریڈور کے دوسری طرف لفٹ کی جانب جاتے ہوئے فیضی کہتا گیا، اور جب کبھی وہ اپنے خاندان کے بارے میں بات کرتا تھا تو ایک احساس تفاخر خود بخود اس کے لہجے میں چمکتا محسوس ہوتا تھا۔ نینی کو اس کی بخشی ساری چاہت اور محبت کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے اپنے مقابلے میں کہیں نچلی سطح پر دیکھتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ لفٹ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، بیکار کی سوچیں پال کر خوشی کے ان لمحات کو برباد کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم دونوں خوش ہیں، بس یہی کافی ہے۔ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے وہ نینی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کمرے میں بڑی گہری خاموشی تھی۔ سجاد نے فائلوں پر سر اٹھا کر ایک بار پھر اپنے سامنے بیٹھے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی اپنے سابقہ پوز میں تھا، سر جھکائے سوچ میں گم۔ پچھلے 25 منٹوں میں اس نے رسمی سی سلام دعا سے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ سجاد نے 1-2 بار پوچھا بھی، مگر وہ صاف ٹال رہا تھا۔ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ سجاد نے اپنے طور پر اندازہ لگانا چاہا۔ بابا کی فرم میں کوئی پرابلم درپیش ہو، یا وحید بھائی کا کھڑا کیا گیا کوئی نیا فتنہ۔ انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا۔ دوسرا اندیشہ زیادہ قوی تھا۔ وحید بھائی سے گھٹیا بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اب حال میں ہی فیضی کے نکاح کی تصویریں لا کر انہوں نے جو آگ سلگائی تھی، اس کی چنگاریاں اب تک گھر میں اڑتی محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ عمر کی معنی خیز خاموشی اور تشویش میں مبتلا کرنے والی تھی۔ گو آنے کے بعد اس نے ظاہر تو یہی کہا تھا کہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا تو ملنے آ گیا، مگر سجاد چند منٹ میں ہی بھانپ چکے تھے بات کچھ اور ہی ہے۔ بہت صبر کے ساتھ انہوں نے اس کے خود ہی بولنے کا انتظار کیا، مگر اب اور نہیں۔ عمر، فائل بند کر کے انہوں نے اپنے آگے سے ہٹائی۔ جی، وہ جیسے چونک کر بولا۔ سجاد نے اس کی غائب دماغی کو نوٹ کیا۔ اب مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں سجاد بھائی، کہہ تو رہا ہوں۔ وہ ایک جھیمپی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سجاد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کو رد کیا۔ بس بہت ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے بھی کچھ کہنے کے لیے تکلف برتو گے؟ اور اگر ایسا کرو گے تو مجھے بہت سخت تکلیف دو گے۔ ایسا نہ کہیں سجاد بھائی پلیز، میرے لیے تو آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے بولا۔ مجھے معلوم ہے، تو پھر بتاؤ۔ سجاد ہلکے سے مسکرائے۔ ایک گہری سانس عمر نے اپنے اندر اتاری۔ شش و پنج کا خاتمہ ضروری تھا۔ جو بات اسے کئی دن سے اندر ہی اندر چبھ رہی تھی، اسے سجاد کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص نہ تو سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا حل پیش کر سکتا تھا، اور شاید وہ یہاں لاشعوری طور پر آیا ہی اسی لیے تھا۔ سجاد بھائی، بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے کو کہتے ہوئے اس کے لہجے میں بڑی ندامت سی تھی۔ کئی دن ہو گئے وہ مجھ سے بالکل رسمی سی بات چیت کرتے ہیں۔ حد تو یہ کہ سالوں سے جو کام میں کرتا آ رہا تھا، میرا مطلب ہے کہ بابا کے پرسنل کام، پیسوں کی پیمنٹ اور… وہ بات کرتے کرتے ذرا رکا تو سجاد نے اشارے سے اسے بات پوری کرنے کو کہا۔ ہاں تو وہ سارے کام بھی اب اکثر ہی وہ کسی دوسرے سے کروا لیتے ہیں۔ میں تو سچ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نگاہوں سے ہی گرتا جا رہا ہوں۔ جتنی بے چارگی سے اب وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا، سجاد کو بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ کتنی درخواست کی تھی انہوں نے بابا سے، پھر بھی ایک ایسی غلطی پر عمر کو سزا دے رہے تھے جو اصل میں اس کی تھی بھی نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گا بابا سے، اور میرے خیال میں تو تمہیں صرف وہم ہو رہا ہوگا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ فیضی کی شادی کی تصویروں والا فتنہ وہ صاف چھپا گئے۔ وہ سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا۔ وہم تو نہیں ہے سجاد بھائی، یہ تو میں آپ سے 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔
पापा की तबीयत को जितना मैं समझता हूँ शायद आप भी नहीं। इस बार वो बात करते हुए हल्के से मुस्कुराया। सज्जाद से बात करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि ज़हन पर छाया हुआ दबाव हल्के हल्के कम होना शुरू हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, सज्जाद जानबूझकर लाइट मूड में आ रहे थे। नाराज़ भी तो यार अपनों से ही हुआ जाता है, अगर नाराज़ भी हैं तो मान जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बात करूँगा पापा से, बेफिक्र रहो। मगर देखिए, ये मत कहिएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है। उमर ने बेसाख्ता सज्जाद के आगे हाथ जोड़ दिए। वो और ज़ोर से हंस पड़े। अब तुम मुझे बताओगे कि पापा से बात किस तरह करनी है? चलो कॉफ़ी पियो, ठंडी हो रही है। उमर ने मुस्कुराते हुए अपना कप उठा लिया। सारी परेशानी ख़त्म सी हुई तो वो कुछ भी याद आने लगा जो कोशिश के बावजूद भी भूल नहीं पा रहा था। बस पसे पुश्त चला जाता था। फैज़ी के क्या हाल है सज्जाद भाई, आपसे मुलाकात हुई उसकी? कुछ झिझकते हुए उसने पूछ ही लिया, इस उम्मीद पर कि शायद सज्जाद दोबारा उसे फैज़ान से मिलने का कहें, और सिर्फ फैज़ी ही था जिसके यहाँ दिया को फिर से देखने का मौका मिल सकता था। नहीं उमर, फ़िलहाल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर वाले उससे सख्त नाराज़ हैं, और देखा जाए तो उसने कितनी ज़्यादा सरकशी दिखाई है। बाबा ने बहुत सख्ती से मना किया है उसे कांटेक्ट करने के लिए, पर मेरे पास फ़ोन आया था उसका 1-2 बार, मगर मैंने भी उसे सख्ती से मना कर दिया है कि वो आइंदा मुझे फ़ोन ना करे। सज्जाद एकदम ही बेहद संजीदा हो गए थे। उमर को थोड़ी मायूसी होने लगी। उसके ख्याल में फैज़ी की घर वालों से सुलह हो जाना खुद उसके हक़ में बड़ा नेक शगुन होना था, और ख़ुद बेचारे फैज़ान के लिए भी। फैज़ी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सज्जाद भाई, अभी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, ऊपर से उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी पड़ गई। कम से कम आप तो उससे मुँह मत मोड़ें। सज्जाद के बख्शे हुए बेतकल्लुफ़ी के एहसास ने ही उससे ये सब कहने की हिम्मत दी थी, मगर सज्जाद में आज बड़ा वाज़ेह बदलाव दिखाई दे रहा था। क्या ज़रूरत थी फैज़ी को इतनी बड़ी हमाकत करने की? अगर वो लड़की, क्या नाम है उसका, नवीन, अगर वो उसे इतनी पसंद भी आ गई थी तब भी कम से कम अपने कुछ बन जाने का इंतज़ार तो कर लेना चाहिए था। अब जो किया है उसे खुद ही भुगतने दो। उनका लहजा बदतरीज सख्त होता जा रहा था। और उमर, वो उसकी तरफ मज़ीद मतवज्जा हुए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी ख्वाहिश को इतना शदीद मत होने देना कि वो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाए। तमन्नाओं को पालने में लगे रहे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये अमल की सलाहियत को ख़त्म कर देती हैं। कामयाब रहना चाहते हो तो खुली आंखों से जीना सीखो। ख्वाहिश को रद्द कर देने में ही बेहतरी होती है, चाहे खुद को ना सही मगर खुद से जुड़े दूसरे बहुत से लोगों की यकीनन। उमर हैरत से उनकी तरफ देखे गया। आज से पहले उसने सज्जाद को हमेशा ही बड़े नरम मुलायम से जज्बों वाला इंसान जाना था, जो हर एक की फ़िक्र में घुलने के लिए तैयार रहता था, मगर खुद अपनी ज़ात पर उन्होंने चेक एंड बैलेंस का जो सख्त तरीन सिस्टम नाफिज किया हुआ था, उसे उमर ने आज ही जाना था। तभी उसे बड़ी शिद्दत से शीरीं याद आई। वो भी शायद सिर्फ एक लाहासिल तमन्ना को पालने में ही अपनी ज़िंदगी को सर्फ किए दे रही हैं। होते हैं ऐसे भी बेवकूफ़ लोग, और अब तो वो खुद भी ऐसे ही बेवकूफ़ों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुका था। चलता हूँ सज्जाद भाई, आप तो शायद अभी और बैठेंगे। उसे एहसास था कि उसने सज्जाद का काफ़ी टाइम ले लिया है, सो उठ खड़ा हुआ। हाँ, मुझे तो अभी काम है, और तुम आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वैसे रहमत मंजिल में तो सब खैरियत है ना? मेरा मतलब है वहीद भाई और उनके दोस्तों की कोई नई मेहरबानी वगैरह? नहीं, वो तो आपने बड़ा पक्का बंदोबस्त कर दिया है। वैसे खान साहब बता रहे थे कि वहीद भाई एक दिन बाहर आए थे तो कह रहे थे कि अब मेरी भी यहाँ से छुट्टी होने ही वाली है। वल्लाह आलम। हालांकि उसने वहीद भाई की बात को बड़ी लापरवाही के साथ मुस्कुराते हुए बताया था, मगर सज्जाद साहब के माथे पर हल्की सी शिकन नमूदार होने लगी। कहने दो उन्हें, वैसे मैं उन्हें याद दहानी करवा दूंगा कि रहमत मंजिल में उनका दाखिला बंद है। उमर ने हल्के से सर हिलाया। ये फैसला अब बाबा और सज्जाद का था, उन्होंने जो बेहतर समझा वही किया। उमर सज्जाद को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल आया। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर शीरी के ऑफिस की तरफ निगाह उठ गई। शीरी अभी तक ऑफिस में ही थी। मालूम नहीं क्या था, वो उसे जब भी देखता था उसे हमेशा ही सज्जाद उनके साथ खड़े दिखाई देते थे, और कितना परफेक्ट मैच। उमर ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मगर आज जो उसने उनके ख्यालात जाने थे और उनके कहे अल्फाज में पत्थरों की सी सख्ती को महसूस किया था, उसके बाद ऐसे किसी भी इम्कान की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। एक ना नज़र आने वाली दीवार जो सज्जाद कब से अपने गिर्द तामीर किए बैठे थे, उसके पार पहुंचना किसी के भी बस से बाहर था, शीरी के भी। उमर को बहुत दिल से अफसोस हो रहा था। बाहर बादलों भरी शाम का अंधेरा फैल रहा था। उमर सीधा घर चला आया। नानी मुंतज़िर थी, और आज जबकि वह अपने हिसाब से काफ़ी जल्दी घर आ गया था तो वह इस हुस्न इत्तफाक पर बेहद खुश थीं। आज मैंने तुम्हारे लिए निहारी बनाई है और खीर भी। यही दुआ कर रही थी कि जल्दी आ जाओ तो कम से कम वक्त पर खाना खा लो। देख लें, फिर मैं आ ही गया। बाजू उनके कंधों के गिर्द हमायल करता हुआ
وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی دعاؤں کا بھی جواب نہیں ہے، کیوں ٹھکا ٹھک قبول ہوتی ہیں؟ کوئی ڈائریکٹ مضبوط ذریعہ بندھا ہوا ہے اللہ سے آپ کا؟ نانی ہنسنے لگی۔ اس کا در تو سب کے لیے یکساں کھلا ہے، جو بھی دل سے مانگے۔ دیر سویر ملتا تو ضرور ہے، بس انسان اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ہی عمر کو بڑی روشنی سی پھیلی محسوس ہوتی تھی۔ بہت چھوٹا سا تھا تب بھی اور آج بھی۔ ابھی تو کھانا کھاؤ گے نہیں؟ میں تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں، تم تبدیل کر لو کپڑے۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ عمر چندلا میں کھڑا ان کی طرف دیکھے گیا۔ اسے نانی سے بے حد محبت تھی، وہ انہیں ہمیشہ بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ بہت برسوں بعد یہ بات اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ نانی کے چہرے پر جو بڑی پاکیزہ سی روشنی اسے ہمیشہ محسوس ہوئی ہے، وہ ان کے دل کی گہرائیوں سے منعکس ہوتی ہے، جہاں ایک بڑے غم کو انہوں نے ایمان کی استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ عمر کپڑے تبدیل کر کے آیا تو نگاہ چھوٹی سی کھانے کی میز پر پڑے جگمگاتے ہوئے کارڈ پر جا رکی۔ خدایا! کارڈ کا لفافہ کھولتے ہی وہ بے ساختہ بڑبڑایا۔ ایک کارڈ کے ساتھ مختلف سائز کے 3-4 دوسرے کارڈ بھی منسلک تھے۔ مائیوں، میلاد، ایک مہندی، دوسری مہندی، بارات، ولیمہ۔ معلوم نہیں لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے یا فرصت ضرورت سے زیادہ مل گئی ہے۔ نانی چائے لے کر آئی تھی اور اسے کارڈ الٹ پلٹ کرتے بھی دیکھ چکی تھی۔ صدیقی صاحب کی بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے، وہی جو چند سال پہلے تک ہمارے نیچے والے فلیٹ میں رہتے تھے، اب نارتھ نازم آباد چلے گئے ہیں، یاد ہے نا؟ یاد ہے نانی، ہر سال تو ان کے ہاں کسی نہ کسی کی شادی ہوتی رہتی ہے اور ہمیں جانا بھی پڑتا ہے۔ لو بھلا ہر سال کب ہوتی ہے شادی ان کے گھر؟ نانی تھوڑا سا برا مان گئی۔ 2 سال پہلے ان کے بیٹے کی ہوئی تھی اور اس کے 6 مہینے بعد ایک بیٹی کی۔ ابھی تو ان کے 3 بچے اور بھی باقی ہیں۔ ماشاء اللہ، عمر نے مصنوعی سنجیدگی خود پر طاری کرنا چاہی، مگر نانی اس کے ہر انداز کو سمجھتی تھی۔ مذاق نہ اڑاؤ، بیچارے کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کسی موقع پر اپنے پرانے محلے کو نہیں بھولتے۔ دونوں میاں بیوی ایک ایک گھر میں کارڈ دے کر گئے ہیں خود۔ تو میں کب منع کر رہا ہوں؟ چلیں گے انشاءاللہ، ابھی تو 10-15 دن باقی ہیں۔ وہ تو شادی میں ہیں، باقی تقریبات تو ہفتہ بھر پہلے سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ نانی نے یاد دلایا تو وہ واقعی کچھ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا سب تقریبات میں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فاصلہ تو دیکھیں نانی، پھر جگہ جگہ سگنل بھی بند ملتے ہیں۔ تم مت جانا، فرح لے کر جائے گی مجھے، تو اسی نے پروگرام بنایا ہے۔ اس کی ان لڑکیوں سے دوستی بھی تو بہت تھی۔ فرح کی کسی سے دوستی نہیں ہے کیا؟ اس شہر میں معلوم نہیں کیا طریقہ کار ہے، اس کا راہ چلتوں سے دوستی ہو جاتی ہے اس کی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ اس بات سے واقعی اطمینان ہوا تھا کہ روز کے آنے جانے کی ڈیوٹی فرح نے اپنے سر لی ہے۔ کھانے سے پہلے ذرا تم فرح کے ہاں بھی یہ نہاری اور کھیر دے آنا، میرے لیے بار بار اترنا مشکل ہوتا ہے، ورنہ خود چلی جاتی۔ عمر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ گھٹنوں کے مستقل درد کے باوجود اسے خبر تھی کہ نانی کس شوق سے صدیقی صاحب کے ہاں کی شادی کو اٹینڈ کریں گی۔ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نانی واپس کچن میں جا کھڑی ہوئی تھی اور وہیں سے عمر کے لیے ہدایت جاری کیے جا رہی تھی۔ وہ خود ہی آ جائے گی کھانے سے پہلے جائزہ لینے کے لیے کہ ہمارے ہاں آج کیا پکا ہے۔ اچھی چیز کی خوشبو تو اسے میلوں دور سے آ جاتی ہے نانی، آپ فکر ہی مت کریں۔ ہر وقت ہی مت پیچھے پڑے رہا کرو، بہن ہے تمہاری، اس کی محبت کی قدر کرو، بڑی بے لوث بچی ہے۔ نانی کو فرح کے لیے کوئی ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ سمجھتی بھی تھی کہ عمر محض چھیڑنے کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، مگر پھر بھی ٹوکے بغیر نہیں رہتی تھی۔ آج عمر گھر بھی جلدی آ گیا تھا اور موڈ بھی پچھلے دنوں سے خوشگوار ہی تھا، ورنہ اس کی گہری ہوتی سنجیدگی اور مستقل خاموشی نے نانی کو کئی دن بڑا ہی پریشان رکھا تھا۔ آج موقع غنیمت تھا، حالانکہ انہیں فرح نے منع بھی کیا تھا کہ فی الحال اس ذکر کو رہنے ہی دیں، مگر اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ بات شروع کر بیٹھی۔ اب میری ہمت بھی جواب دیتی جا رہی ہے، جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں تو مجھے بھی کچھ آرام ملے، مگر اب اور دیر نہیں کرنی ہے مجھے۔ عمر سے بات کرنے کے لیے انہیں کسی تمہید کی ضرورت تو تھی نہیں، فوراً ہی اصل موضوع پر آ گئیں۔ آپ سے میں نے کتنی بار تو کہا ہے کہ کوئی مستقل کام والی رکھ لیں، ضرورت کیا ہے آپ کو سارا دن لگے رہنے کی؟ اصل بات کو صفائی سے گول کرتے ہوئے وہ جو مشورہ دے رہا تھا نانی کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے لگا۔ کام والی تو رکھ ہی لی ہے کب سے، صفائی، برتن، کپڑے تو تینوں کام ماسی ہی کرتی ہے، مگر کھانا تو میں کسی سے نہیں پکوا سکتی، صاف بات ہے۔ ہاں مگر میری بیوی سے ضرور پکوائیں گی، وہ ان سے بھی زیادہ چڑھنے لگا۔ چاہے اس غریب کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور ویسے بھی آپ کے معیار کا کھانا کوئی کیسے پکا سکتا ہے؟ پھر آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی شکایت رہا کرے گی، آج یہ غلط کر دیا، کل وہ۔ اللہ کے واسطے اس کے بنا رکے بولنے سے وہ اسی طرح عاجز آ جاتی تھی۔ میں کسی سے کھانا پکوانے کے لیے تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی،
بس اپنی خوشی کے لیے کرنا چاہتی ہوں، کوئی ایک خوشی تو مجھے دیکھ لینے دے عمر۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ نانی کی جذباتیت اسے کمزور کرتی تھی، اس عمر میں انہیں دکھی کرنا بے حد نامناسب بات۔ پہلے کوئی لڑکی وڑکی تو دیکھیں، آپ لوگ تو سالوں لگا دیتے ہیں اسی تلاش میں۔ اس کے خیال میں وہ انہیں ایک بہتر مصروفیت کا مشورہ دے رہا تھا، مگر نانی کے چہرے پر بڑی مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی تو دیکھ رکھی ہے ہم نے، اب تم نے حامی بھر لی ہے تو دیر کس بات کی؟ اسی اتوار کو میں فرح اور اس کی امی کو لے کر ان کے ہاں چلی جاؤں گی۔ کون سی لڑکی؟ کہاں جائیں گی آپ؟ عمر واقعتاً بوکھلایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرح اپنا زرعی آئیڈیا نانی کے بھی گوش گزار کر چکی ہے۔ ثانیہ، فرح کی سہیلی، مجھے تو پہلی ہی ملاقات میں اتنی پیاری لگی ہے کہ اسی دن فیصلہ کر لیا تھا۔ بس تم سے ذکر کرنا باقی تھا، سو آج وہ بھی ہو گیا۔ نیچے جاؤ تو فرح کو بلاتے لانا۔ نانی جلدی سے فرح کی وہ خوشخبری سنانا چاہ رہی تھی جو بیکار میں ہی انہیں عمر سے بات نہ کرنے کا مشورہ دیے جا رہی تھی۔ ہے تو آخر بچی، خواہ ہی ڈر رہی تھی کہ عمر نہیں مانے گا۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، عمر نے انہیں کم ہی اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ ان کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، سو بے بسی سے چند منٹ یوں ہی ان کی زبانی ثانیہ کی تعریفیں سنے گیا۔ سارا غصہ فرح پر آ رہا تھا۔ ثانیہ کا خیال نانی کے دل میں ڈالنے والی وہی تھی، اور اب جبکہ وہ اسے دیا کے بارے میں بتا بھی چکا تھا تو اسے یہ چیپٹر خود ہی بند کر دینا چاہیے تھا۔ میرا دل کہتا ہے عمر، ثانیہ تمہارے اور اس گھر کے لیے اتنی موزوں ہے کہ کوئی حد نہیں، تم بے حد خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ نانی کا ثانیہ نامہ جاری تھا، عمر کو اٹھنا ہی پڑا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں نیچے سے ہو کر آتا ہوں نانی، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس موضوع کو ٹالنا ضروری تھا۔ ثانیہ، اسے وہ بری تو خیر کبھی نہیں لگی تھی، مگر اس وقت نانی کی زبانی اس کی اتنی زیادہ تعریف چڑچڑاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ حالانکہ نانی کو ایک دم ہی ہرٹ کرنا وہ قطعی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ان کی مخالفت میں ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ نہاری اور کھیر ذرا فرح کے گھر دیتے چلے جاؤ، نانی نے پکار کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا جھنجھلا ہی گیا۔ ابھی میں فرح کے گھر نہیں جا رہا ہوں، آپ کسی بچے کے ہاتھ بھجوا دیں۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نانی کو فی الوقت یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ کسی کے بھی ساتھ خوش نہیں رہ سکتا ہے، چاہے وہ ان کی اور فرح کی من پسند ثانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ سیڑھیاں تیزی سے اترتے ہوئے اسے وہ پرکشش سی لڑکی یاد آئی جس کی سادہ سی مسکراہٹ پہلی ملاقات میں ہی متاثر کرتی تھی، اور بہت ممکن تھا کہ وہ ثانیہ کے بارے میں کچھ وقت گزرتا تو سنجیدگی سے سوچ بھی لیتا، مگر اس وقت تک اس نے دیا کو نہیں دیکھا تھا۔ دیا کے بعد جیسے اس کی زندگی میں کسی بھی اور کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ وہی تھی جس نے پہلی نگاہ میں خالی متاثر ہی نہیں فتح کیا تھا، اور جس تک پہنچنے کی راہ کتنی ہی کٹھن سہی، اسے یقین تھا کہ وہ عبور کر ہی لے گا، بابا اور سجاد کی اس خاندان سے سخت ترین مخالفت کے باوجود۔ تم کدھر چلے بھائی؟ آس پاس کی کچھ خبر ہے یا نہیں؟ بہت قریب سے اسے فرح کی آواز سنائی دی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ وہ نیچے کمپاؤنڈ میں ہی تھی اور ابھی بھی باہر سے آ رہی تھی۔ یہ تم کیا الٹی سیدھی پٹی نانی کو پڑھاتی ہو؟ پتہ ہے جو بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے بس وہ وہیں جم جاتی ہے۔ لگا دیا انہیں میرے پیچھے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے عمر بنا کسی تمہید کے اپنی ٹینشن نکالنا شروع ہو گیا۔ میں نے تمہیں اصل بات بھی بتا دی تھی، پھر بھی تم نے ثانیہ کا قصہ چھیڑا نانی کے سامنے۔ وہ بات میں نانی سے پہلے ہی کر چکی تھی عمر، دیا کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا تم سے۔ فرح کے لہجے میں ندامت تھی۔ بہرحال ویری سوری، اور تم فکر مت کرو، میں نانی کو خود سمجھا دوں گی۔ ہاں تم ہی سمجھا لینا ذرا طریقے سے انہیں، اور مہربانی کر کے دیا کے بارے میں ابھی کچھ مت بتا دینا۔ عمر کو بڑا سکون سا حاصل ہوا اور تھوڑی سی حیرت بھی۔ فرح عموماً بحث کیے بغیر کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی تشویش کے ساتھ وہ پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شاید تم ثانیہ جیسی اچھی لڑکی کے قابل ہی نہیں ہو عمر، بہت دکھ سے اس نے دل میں کہا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جمیل ماموں نے بے حد خفگی کے ساتھ پہلے ثانیہ اور پھر اماں کی طرف دیکھا۔ اور آپا، مانا میں آپ کے حقوق ٹھیک طور پر کبھی بھی ادا نہیں کر پایا، مگر آپ مجھے اس طرح شرمندہ کریں گی ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی آواز روند رہی تھی۔ اماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح دل پر لے جائیں گے۔ بوکھلا کر تخت سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھیں۔ خدا نہ کرے جو تم شرمندہ ہو، اور تم جیسے بھائی کی تو مثال ملنی مشکل ہے، جو وہ بیوہ بہن کا سہارا بن کر کھڑے ہو۔ میرا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ اب جب ثانیہ تھوڑا بہت کچھ کام کرنے ہی لگی ہے تو یہ پیسے گھر میں۔ ثانیہ کا نوکری کرنا اس کا اپنا شوق ہے، اور آج کل کے حالات میں لڑکیوں کو خود کو مضبوط رکھنا ضروری بھی ہے۔ میں خود اسے کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے تو مجھے میری ہی نگاہوں میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جمیل ماموں کا ملال کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔
اماں امداد طلب نگاہوں سے ثانیہ کی طرف دیکھنے لگی جو سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی اور تنخواہ میں ملنے والے پیسوں کا لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اماں کی نگاہوں کے جواب میں وہ صرف کندھوں کو ہلکی سی جنبش ہی دے سکی۔ اسے پتا تھا کہ یہی ہونا ہے۔ کتنا اماں کو سمجھایا تھا مگر وہ بضد تھی کہ اسے اپنی تنخواہ ممانی کے ہاتھ میں رکھنی چاہیے، مگر یہ زبردستی کی نیکی کرنے کو خود کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اماں کی تسلی کے لیے جمیل ماموں سے کہنا پڑا، سو نتیجہ سامنے تھا۔ انہیں یہ سوچ کر بھی سخت شرمندگی ہو رہی تھی کہ اماں اور ثانیہ خود کو ان پر بوجھ تصور کرتی ہیں۔ ممانی کمرے میں بیٹھی پہلے تو سنتی رہی، پھر معاملے کی دلچسپی انہیں بھی برآمدے میں کھینچ لائی اور اب وہ بڑے تعصب سے اس جذباتی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں بھی زندگی نے کسی ناعاقبت اندیش شخص کے ساتھ باندھا تھا۔ رہ رہ کر انہیں اماموں کی بے وقوفی پر تاؤ آ رہا تھا۔ اس ہوش اڑاتی مہنگائی میں وہ ایک اچھی بھلی رقم کس مزے سے ٹھکرا رہے تھے۔ جب ثانیہ اپنی خوشی سے دے رہی ہے تو لے کر رکھنے میں کیا حرج ہے؟ مت خرچ کیجیے گا، جمع کر کے رکھ دیجیے گا، اس کے پیسے کسی وقت ثانیہ کے ہی کام آ جائیں گے۔ ایک بے حد کارآمد مشورہ انہوں نے ڈھونڈ ہی لیا۔ لاؤ ثانیہ، مجھے دے دو، میں اپنے پاس رکھ لیا کروں گی تمہارے پیسے، جب ضرورت ہو لے لیا کرنا، ٹھیک ہے؟ بہت اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جمیل ماموں کی حماقت کا ازالہ کرنا چاہا۔ فوری طور پر ثانیہ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ممانی کے ہاتھ میں پیسے چلے جانے کا مطلب پھر وہی لاچاری تھی، ذرا ذرا سی ضرورت کے لیے شرمندگی سے دوسروں کا منہ تکتے رہنا۔ پل سے بھی کم وقفے میں ثانیہ کو ایسے بہت سے گزرتے ہوئے اعصاب شکن لمحے یاد آ کر رہ گئے۔ تمہاری امانت ہے، میں رکھ لیتی ہوں، پر 200-400 تم اپنے کرائے کے لیے ضرور رکھ لینا اس میں سے۔ ایک ہاتھ ثانیہ کی طرف بڑھائے ہوئے وہ اس وقت اتنی بے ضرر محسوس ہو رہی تھی کہ شاید کسی کو بھی ان کی بات بری نہیں لگی ہوگی۔ ثانیہ نے اماں کی طرف دیکھا جو مستقل ہی اسے اٹھنے کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار تھی مگر بے ادب یا لالچی نہیں۔ یہ پیسے اس کی اور اماں کی زندگی کی لازمی ضرورتوں کو پورا کرنے میں معاون بننے تھے، مگر لاچار اسے وہ لفافہ ممانی کی طرف بڑھانا ہی پڑا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی کچھ دینے کی۔ جمیل ماموں کی آواز بھی اتنا تحکم تھا کہ وہ دونوں ہاتھ ہی اپنی اپنی جگہ تھم گئے۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھنے کی عادت ڈالو تاکہ ذمہ داری سے خرچ کرنا بھی سیکھ سکو۔ آج تھوڑے ہیں، کل کو زیادہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا بیٹا، پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسے سنبھالنا۔ خرچ اور آمدنی میں توازن سیکھ لوگی تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی۔ واجبی سے پڑھے لکھے جمیل ماموں کی زندگی کے بارے میں اپنا حاصل کیا تجربہ تھا۔ ثانیہ نے بڑی محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں کیسے وہ اس کی پریشانی کو بنا کہے ہی سمجھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے ممانی کے ہاتھوں بال بچایا تھا۔ خود کو جذباتی ہونے سے بچاتے ہوئے اسے ماموں سے کرنے کے لیے ایک ضروری بات یاد آئی۔ ایم اے کے فارم جا رہے ہیں ماموں، میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی بھر دوں۔ ضرور بھر دو بیٹا، وہ بہت خوش ہو کر بولے۔ جس دن چلنا چاہو یونیورسٹی مجھے بتا دینا۔ نہیں، آپ رہنے دیجیے گا، میں فرح سے بات کر لوں گی، اصل میں پہلے آپ سے اجازت لینا چاہ رہی تھی۔ جمیل ماموں نے بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہمیشہ نظر آتی تھی جب بھی وہ ان سے کسی نئے کام کی اجازت لیتی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، جو مناسب سمجھو اپنے لیے ضرور کر ڈالو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ممانی پہلے ہی واپس کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرے میں سے چیزوں کی اٹھا پٹک کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ ٹینشن دور کرنے کا اپنا اپنا طریقہ۔ معلوم نہیں کیا کہہ دیا تھا انہوں نے، جواباً لبنہ بھی زور زور سے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ جمیل ماموں نے ایک نگاہ کمرے کے ادھکھلے دروازے پر ڈالی اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اب یہ ایم اے کرنے کی کیا سوجی ہے تمہیں؟ بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا۔ ایم اے کرنا ایسا کون سا ضروری ہے؟ ثانیہ کی اماں کے اعتراض پر بڑی حیرت ہوئی۔ پرائیویٹ ایم اے کا امتحان دے لینے میں بھلا کسی کا بھی کیا بگڑ جانا تھا؟ تمہاری ممانی کو بھی برا لگے گا۔ ابھی بھی جمیل نے اسے ناراض کر دیا ہے۔ یہ ایم اے وغیرہ رہنے دو بس۔ جب کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو اچھا لگے یا برا 10 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب سے اس نے جاب کر لی تھی اماں ممانی کے احسانوں کو اور بھی زیادہ یاد دلانے لگی تھی۔ یہ اندازہ بہرحال ثانیہ کو بھی ہو رہا تھا، اور وہ احسان فراموش تھی بھی کب۔ پھر جب گھر میں لبنہ خالی بیٹھی ہے تو انہیں تمہارا کچھ کرنا اور بھی برا لگتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے پیچھے رہتی جا رہی ہے۔ اماں نے اسے بڑی لجاجت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہ بھی کہتی تب بھی ثانیہ نے اتنے عرصے میں ممانی کی فطرت کے کتنے ہی رنگ دیکھ لیے تھے۔ وہ لبنہ سے میرا مقابلہ کیوں کرتی ہیں اماں؟ وہ تو ویسے ہی مجھ سے بہت آگے ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچھ کرے یا نہ کرے۔ کسی سوچ میں گم وہ دھیمی آواز میں اماں کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ یہی ایک بات یا کم ہے کہ لبنہ ماشاءاللہ اپنے گھر اپنے ماں باپ کے سائے میں رہ رہی ہے، اور میں اور آپ ان کے گھر محض پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہماری حیثیت کا تعین تو خود بخود ہو جاتا ہے۔
آپ مجھے مت روکیں اماں، کوئی راہ تو ہماری منزل کی طرف بھی جاتی ہوگی، اسے ڈھونڈنے دیں۔ اس روز نینی گھر والوں سے ملنے کے لیے چلی ہی آئی، جان بوجھ کر ایسے وقت جب بشارہ صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ دل چاہتے ہوئے بھی وہ ان کا سامنا کرنے سے خود بھی خائف تھی اور دوسرے فیضی بھی ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے رویہ کو وہ بے حد دل سے لگائے بیٹھا تھا اور برا بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ بات نینی نے مختصر سے عرصے میں اچھی طرح جان لی تھی۔ گھر کے پچھلی طرف بنا امی کا کچن گارڈن ہمیشہ کی طرح سرسبز تھا۔ سامنے چبوترے میں امی کے تخت پر نیم دراز وہ جب سے آئی تھی، امی اور بہنوں کو یہی یقین دلانے میں مصروف تھی کہ فیضان کے ساتھ وہ کتنی زیادہ خوش ہے۔ اتنی کمزور ہو رہی ہو، کچھ کھایا پیا کرو، گھرداری سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ مجھے تو ہر وقت تمہاری طرف سے فکر ہی لگی رہتی ہے۔ اس کی دلائی تمام یقین دہانیوں کے باوجود امی کی تشویش کم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں کرتی ہیں میری فکر؟ ایسا کوئی بڑا کام میرے سر پر نہیں پڑا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کوئی ہمارے گھر جیسا گھر تھوڑی ہے امی، جہاں آدھا دن فرش رگڑنے میں گزر جاتا ہے۔ وہ تو بے حد خوبصورت انیکسی ہے، فول کارپیٹڈ، دروازے، کھڑکیاں، فرنیچر سب اتنی اچھی کوالٹی کا ہے کہ صفائی نہ بھی ہو تو چمکتا ہی رہتا ہے۔ وہاں اس طرح جان مارنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ فیضان کے کسی قریبی دوست کے گھر کی انیکسی میں شفٹ ہوئے اسے ابھی 15-20 دن ہی ہوئے تھے، اور اتنی بار اس کی تعریف کر چکی تھی کہ سبھی کو اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس پائے کی جگہ ہوگی۔ دیکھو کسی دن آؤں گی تمہارے ہاں، دیا اور نازی کو لے کر۔ سمی بھی کہہ رہا تھا کہ نینی کے گھر کا چکر تو لگا کر آئیں۔ امی کہنے لگیں۔ دیا قریب ہی بیٹھی تھی۔ امی کے اس اچھے بھلے پروگرام میں ایک بار یاد دہانی کرانی اس نے بھی ضروری سمجھی۔ اور ابا سے کیا کہیں گے یہ بھی سوچ لیں، وہ تو نہ نینی کو یہاں آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی فیضان سے ملنا چاہتے ہیں۔ نینی کا چہرہ یہ ایک دم ہی بے رنگ سا محسوس ہونے لگا۔ دیا جو کچھ بھی کہہ رہی تھی سچ تھا، مگر جس بے مروتی سے وہ یہ بات جتا رہی تھی وہ یقیناً تکلیف دہ تھا، اور وہ بھی تب جب وہ اتنے دن بعد ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تمہارے ابا کو تو عادت ہے بیکار کی باتیں نکالنے کی، ابھی نیا نیا غصہ ہے، کچھ دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم کوئی فکر مت کرو اور کوشش کرو فیضان کا دل بھی تمہارے ابا کی طرف سے صاف ہو جائے۔ برا تو امی کو بھی لگا، مگر دیا کو ٹوکنے کی بجائے انہوں نے نینی کو تسلی دینا زیادہ ضروری سمجھا، مگر دیا مستقل اپنی بات پر اڑی رہی۔ ابا کا غصہ کبھی بھی وقتی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک بار جسے ناپسند کر لیتے ہیں پھر وہ کبھی بھی رائے نہیں بدلتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، انہیں فیضان بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا اور شاید اس کے پیچھے کہیں بشارت صاحب کا مسعود کو ناپسند کرنے کا قصہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے دیا باجی، نہیں آئیں گے فیضان ابا کے سامنے، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ… نینی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اسے بڑا رونا آ رہا تھا اور باوجود کوشش کے ایک آدھ آنسو آنکھوں سے پھسل بھی گیا۔ کیا ہو گیا ہے دیا، اس طرح بہن کو رلاتے ہیں؟ کتنے دن بعد تو وہ آئی ہے، اور فیضان بھی اب ہمارا ہی بچہ ہے۔ خدا نہ کرے جو ہم اسے خود سے علیحدہ سمجھے۔ یہ تو اس کے ماں باپ ہی بے حد سخت دل ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی سختی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ بے رحم سنگ دل۔ بات کا رخ بدلنے لگا۔ وہ لوگ سخت دل نہیں ہیں امی، اصول پسند ہیں۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے۔ نینی نے فیضی کے منہ سے بار بار سنی جانے والی بات خود بھی دہرا دی۔ یہ کون سی انوکھی بات ہے، اور آج کل کے زمانے میں کون ان فرسودہ اصولوں کو گلے لگائے بیٹھا رہتا ہے؟ پھر فیضان تو ہے بھی اکلوتا بیٹا۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ بہت جلد وہ لوگ خود آ کر تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ امی ایک بار پھر پوری یقین ہونے لگی۔ اس بار نینی خاموش ہی رہی۔ کچھ دن پہلے تک اسے بھی یہ ایک وقتی مسئلہ ہی لگ رہا تھا، مگر فیضان کے منہ سے خاندانی روایتوں کی جذباتی کہانیوں کو سن لینے کے بعد وہ اس طرف سے اچھی خاصی مایوس ہو چکی تھی۔ تبھی نازی کچن کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ نازی آپا کھانے کی تیاری میں مت لگیے گا، میں کھانے سے پہلے ہی چلی جاؤں گی، فیضان آئیں گے لینے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، اتنے دن بعد آئی ہو، ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ اور پھر فیضان کیا سوچے گا ہمارے متعلق؟ نازی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ خود امی بھی اپنے طور پر یہی سمجھے ہوئی تھی کہ اب وہ آئی ہے تو رات کا کھانا وہ اور فیضان یہیں کھائیں گے۔ ان لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا۔ نینی کو پتا تھا کہ فیضان کسی صورت کھانے پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا تب بھی باہر کے باہر ہی چلا گیا تھا، ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے، سو وہ مستقل ہی ٹالے جا رہی تھی۔ امی اور نازی بمشکل ہی راضی ہوئیں۔ اچھا ذرا یہ تو بتا نینی، یہ جو گھر کرائے پر لیے ہے اس کا کرایہ کتنا دینا پڑے گا؟ امی نے ماؤں والی مخصوص تفتیش شروع کی۔ پتہ نہیں امی، فیضان کے بہت گہرے دوست کے گھر کی انیکسی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ان سے کرایہ لے گا بھی۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے امی، ویسے تو ساری چھوٹی بڑی بچتوں پر بہت خوش ہوتی تھی، مگر یہ اتنی بڑی رعایت انہیں تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایڈوانس دے کر باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیتا تو اچھا تھا،
اس سے بے فکری ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ لوگ کبھی بھی خالی کرا لیں گے۔ اور تم بتا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ تو کینیڈا میں ہیں، کیا پتا ان سے چوری چھپے ہی اس لڑکے نے فیضان کو یہاں رکھ لیا ہو۔ نینی چپ ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی غلط نہیں تھا۔ خود فیضان اسے گھر کے مرکزی حصے کی طرف جانے سے سختی سے منع کرتا تھا، بلکہ حد تو یہ کہ وہ لان تک میں نہیں جا سکتی تھی۔ بس اندر ہی اندر ان بے حد خوبصورت سجے ہوئے کمروں کو دیکھ کر اپنی قسمت پر ناز کر لیتی تھی۔ گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے کیا سوچا ہوا ہے فیضان نے؟ ظاہر ہے کہ ابھی اس کی نوکری تو ہے نہیں، اور اب جب گھر لے لیا ہے تو اس کے 100 خرچے بھی ہوں گے۔ امی وہ ساری فکریں نینی کے ساتھ شیئر کر لینا چاہ رہی تھی جو انہیں نینی اور فیضان کی گرہستی کے بارے میں لاحق ہو رہی تھی۔ اس بار نینی ہلکے سے ہنس پڑی۔ کم از کم پیسہ اس کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا۔ وہ نینی کو شروع میں بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، مگر اب وہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور سچی بات تو یہ کہ خوشی بھی ہوتی تھی۔ ابھی تو ایسے کوئی خرچے ہیں ہی نہیں امی، اور فیضان بے شک جاب نہیں کر رہے ہیں مگر بہت اچھی طرح سیٹل ہیں، پیسوں کا بہرحال انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ امی کو بڑی تسلی سی حاصل ہوئی۔ یہی خیال گزرا تھا کہ یقیناً فیضی کے گھر والے اس کی چوری چھپے مالی سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ دل ہی دل میں انہوں نے خود کو مزید یقین دلایا۔ اچھا اب یہ سنجیدہ باتیں چھوڑو اور سناؤ کہاں کہاں گھومی، اور یہ اتنے سارے تحفے لانے کی کیا ضرورت تھی سب کے لیے؟ نازی کو نینی سے محبت بھی بے حد تھی، اور اب جب وہ اتنے دن دور رہی تھی تو اسے وہ یاد بھی بے حد آئی تھی۔ ارے میں آپ کو تصویریں دکھانا تو بھول ہی گئی۔ نینی نے قریب پڑے پرس کو اپنی طرف کھینچا۔ اتنی ڈھیر ساری تصویریں ہیں، فیضان کو تو کریز ہے فوٹوگرافی کا، بلکہ کئی جگہ کی تو مووی بھی بنائی ہے انہوں نے، اور کیا بتاؤں نازی آپا، اتنی شاندار فوٹوگرافی آپ دیکھیں گی تو خود کہیں گی۔ اپنے قیمتی بیگ سے موٹے موٹے البم نکالتے ہوئے وہ مستقل ہی اپنے میاں کی تعریفیں کیے گئی۔ ویسے بھی اب اس کی ہر دوسری بات میں فیضان کا ذکر لازمی تھا۔ نازی اور امی دونوں ہی تصویریں دیکھنے میں مصروف ہو گئیں جو واقعی بے حد اچھی تھی، اور ان سب میں نینی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بعض جگہ تو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ پس منظر میں نظر آتے مناظر زیادہ خوبصورت ہیں یا خود نینی۔ نازی مستقل ہی تعریف کیے گئی۔ نینی کے چہرے پر پھیلی شرمیلی سی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ کیا اثر انگیزی تھی اس محبت کی جو وہ ساری ٹینشن بھری باتیں بار بار بھول کر پھر سے اتنے دل سے مسکرانے لگتی ہے۔ دیا نے بغور اسے تکتے ہوئے سوچا۔ اسے نہ وہ تصویریں اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی نینی کی مسکراہٹ۔ ایک تپش تھی جو نینی کی شادی کے دن سے دل میں دبی تھی۔ اس وقت بڑے غیر محسوس انداز میں اس تپش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ایسا کیا تھا جو نینی اتنی بختاور ٹھہری؟ نہ تو والدین کی فرما بردار نکلی اور نہ ہی گھر کی عزت کا پاس رکھا۔ وہی کیا جو دل میں ٹھان لیا تھا، پھر بھی اسے سب کچھ راس آ گیا۔ شاید زندگی میں صرف خود غرض لوگ ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ اپنے کیے اس تجزیہ پر اسے دن بدن پکا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں مثالیں بنتی دیکھی تھی، اور بیچاری نازی آپا، ایک تعصب بھری نگاہ اس نے بڑی ذوق و شوق سے تصویریں دیکھتی نازی پر ڈالی۔ اتنی بے غرض جد و جہد میں جتی ہوئی، ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی تالیاں بجاتی رہیں گی۔ وہ نہ نازی بننا چاہتی تھی اور نہ ہی بن سکتی تھی۔ نینی کا لائف سٹائل آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا۔ وہ کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی۔ پرانے فرنیچر سے بھرے اس گھر سے جہاں کی شب و روز میں بیزار کن یکسانیت پائی جاتی تھی، اس ڈپریسنگ ماحول سے وہ کتنی آسانی سے نکل چکی تھی، اور اب آگے فیضان کے والدین کا محلوں جیسا گھر بھی کبھی نہ کبھی اس کے لیے اپنے دروازے کھول ہی دے گا۔ کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا کہ دیا کب وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی دیر بعد نینی کو ہی خیال آیا تو کہنے لگی، دیا باجی تو اور بھی زیادہ تنہائی پسند ہوتی جا رہی ہیں امی۔ بھلا بتائیں، اتنے دن بعد میں آئی ہوں اور وہ ہیں کہ پھر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہیں۔ امی اور نازی دونوں ہی دیا کی اس بڑھتی ہوئی تنہائی پسندی کی وجہ کو سمجھتی تھیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا مگر نازی بول پڑی، دیا تو شروع سے ہی تھوڑی تنہائی پسند ہے نینی، ورنہ تمہیں تو وہ اکثر ہی یاد کر لیا کرتی تھی، اور اس وقت بھی تو اتنی دیر سے تمہارے پاس یہیں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نازیہ ابا جیسے صرف ابا ہی نہیں، دیا باجی کو بھی میرا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ نینی کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، بس قسمت کی خرابی کا شکار ہوئی ہے میری دیا۔ خدا ہی سمجھے گا ان لوگوں سے، میری اچھی بھلی بچی ذہنی مریض بن کر رہ گئی ہے۔ کوئی فیضان جیسا لڑکا دیا کے لیے بھی مل جائے، میری تو اب یہی دعا ہے۔ امی کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ نینی نے ایک نگاہ امی کے رنجیدہ چہرے اور نازی کے جھکے ہوئے سر کی طرف ڈالی۔ یہاں اس گھر کے سارے مسئلے جوں کے توں تھے۔ ایک وہی تھی جو ان سب مسائل سے جان چھڑا کر اپنی زندگی بنانے چل پڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اس نے خود اپنے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں غلط محسوس کیا، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ ملازمہ نے تیسری بار آ کر کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ شیری نے بیزاری سے بند دروازے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔
شیری باجی، زرینہ باہر سے ہلکے ہلکے آواز دے رہی تھی۔ پہلے 2 بار اس نے محض دستک دینے پر ہی اکتفا کیا تھا، مگر اب جب وہ اسے آواز بھی دے رہی تھی تو یقیناً یہ ممی کی ہدایت تھی۔ وہ نوکروں سے ہمیشہ نرمی سے بات کرتی تھی، مگر اس وقت اپنے سخت ہوتے موڈ کو بحال کرنے میں اسے تھوڑی سی دقت ہوئی تھی۔ کیا بات ہے زرینہ؟ حالانکہ وجہ اس کے علم میں تھی، مگر مناسب یہی تھا کہ جتنی دیر انجان بنا جا سکتا ہو بنا جائے۔ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں آپ کو ڈرائنگ روم میں۔ زرینہ کے لہجے میں ندامت سی تھی شیری کے آرام میں مداخلت کرنے پر۔ وہ مسز ہاشمی اور ان کے بھائی آئے بیٹھے ہیں بڑی دیر سے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ دروازہ بند کرتی ہوئی وہ واپس کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ مسز ہاشمی کی گاڑی 1.5 گھنٹے پہلے وہ باہر کھڑی دیکھ چکی تھی اور اپنے طور پر کمرہ بند ہو کر اسی امید پر بیٹھی رہی تھی کہ شاید اسے آرام کے موڈ میں پا کر وہ لوگ ممی سے جلد مل کر واپس اٹھ جائیں، مگر ان کی ثابت قدمی یقیناً قابل تعریف تھی۔ شیری نے ایک نگاہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے شیشے پر دکھائی دیتے اپنے عکس پر ڈالی، بالوں پر ہلکا سا برش پھیرا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ ہی اس سے زیادہ اہتمام کرنے کو دل چاہا اور نہ ہی اس سے زیادہ اخلاقی برتی جا سکتی تھی۔ بہت نارمل سے انداز میں وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، مگر بڑے پرتپاک انداز میں ویلکم کی گئی۔ شہریار تو آئے ہی خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے ہیں، حالانکہ آج تو مجھے ہاشمی صاحب کے ساتھ ایک شادی میں جانا تھا، مگر شہریار کی وجہ سے پہلے یہاں آنا پڑا۔ مسز ہاشمی شہریار کی بےتابی کا قصہ چھیڑے ہوئے تھیں۔ شیریں کو کوفت بھی ہو رہی تھی اور ممی کے چہرے پر پھیلتی مطمئن سی مسکراہٹ کو دیکھ کر شرمندگی بھی۔ بھلا ممی کو بھی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے خوامخواہ ہاشمی صاحب کو مایوس کیا۔ شہریار تو یہاں اکیلے بھی آ سکتے تھے، ان کا اپنا گھر ہے۔ ممی کی محبت بھری نگاہیں مستقل ہی شہریار پر اٹھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں تو خود شہریار سے کہہ رہی تھی کہ بھئی اب تو آنا جانا لگا رہے گا، میں کب تک بیچ میں لازمی موجود رہوں؟ تم آنٹی کو فون پر اپنے پہنچنے کی اطلاع کر دیا کرو اور بس۔ مسز ہاشمی اور بھی زیادہ خوش دکھائی دینے لگی۔ ممی کا رویہ صاف صاف منظوری کا اشارہ دے رہا تھا۔ شہریار کے وجود میں اکڑاہٹ اور چہرے پر پھیلے فخر کے احساس میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ اتنی دیر انتظار کی بے لطفی جاتی رہی تھی۔ آپ آرام کر رہی تھی اس وقت؟ لگتا ہے ہم لوگ بے وقت آ گئے ہیں۔ اس کے صرف الفاظ میں رسمی سی معذرت تھی، ورنہ انداز میں وہی رچی بچی مصنوعیت جس کا احساس شیری نے ہر ملاقات میں شدید ہوتا محسوس کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں آج چھٹی ہے تو اس وقت تھوڑی سی فرصت تھی، ورنہ تو آفس سے آتے آتے یہی ٹائم ہو جاتا ہے۔ چائے پئیں گے آپ لوگ؟ اور سامنے رکھی ٹرالی کی حالت بتا رہی تھی کہ اس سے انصاف کیا جا چکا ہے، پھر بھی اس نے اچھے میزبان کی طرح پوچھنا ضروری سمجھا۔ آپ پئیں گی تو ہم بھی ضرور پی لیں گے۔ شہریار فوراً ہی راضی ہوا۔ آج وہ پچھلی چند ملاقاتوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اس کی ذمہ دار یقیناً ممی تھی۔ شیری نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زرینہ اشارہ پا کر چائے کے لیے جا چکی تھی، مگر ممی کا اصرار کھانے پر رکنے کے لیے تھا۔ مسز ہاشمی نے چند بار تو منع کیا، پھر ایک بہترین حل ڈھونڈ ہی نکالا۔ ایسا ہے کہ مجھے تو ابھی ہاشمی صاحب کے ساتھ بھی جانا ہے۔ اچھا ٹائم ہے ابھی شہریار، تم تو رک سکتے ہو، کھانے کے بعد شیریں تمہیں چھوڑ دے گی۔ اب آنٹی اصرار کر رہی ہیں تو منع بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ شہریار جیسے منتظر ہی تھا۔ چند منٹوں میں ہی سارا پروگرام سیٹ ہو گیا۔ شیریں بے بس سی مسکراہٹ سے جائے ان تینوں کو دیکھے گئی۔ اس کی رائے کی اہمیت دن بدن جیسے کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ شیریں کو بالکل ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ مسز ہاشمی جا چکی تو شہریار اور بھی زیادہ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ اپنی اسلام آباد والی VIP زندگی کا وہ جس تواتر سے ذکر کیے جا رہا تھا، اسے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صرف اور صرف خود کو ہی اہم سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ زندگی میں معیار پر کس طرح سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میرے لیے ہر بات میں پرفیکشن کا ہونا لازمی ہے، چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو، استعمال کی چیزیں ہوں یا رشتے۔ کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے معلوم نہیں ممی کی کس بات کے جواب میں وہ کہہ رہا تھا، جب شیریں نے بہت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رشتے تو جذبات کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں شہریار صاحب، انسان کو خوشی دیں یا مایوس کریں، ان میں کاملیت نہ بھی ہو تو بھی نہ تو وہ انہیں بدلنے پر قادر ہے اور نہ ہی بدلنا چاہے گا، مگر میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ شہریار کے لبوں پر بالکل ویسی مسکراہٹ پھیل رہی تھی جیسے کسی بچے کی اہم کانہ سی بات سن کر کسی کے بھی چہرے پر پھیل سکتی تھی۔ میں اس طرح کی سستی جذباتیت پر یقین نہیں رکھتا۔ رشتے بدلے بھی جا سکتے ہیں اور ختم بھی۔ کیا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو زبردستی خود پر لاتے رہیں جو محض بیکار کا بوجھ ہو؟ اسی لیے آپ دیکھ لیں گی کہ میرے ارد گرد زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ اور لہجے میں اتری ٹھنڈک کا آپس میں ذرا بھی تال میل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شیریں کو بڑا عجیب سا احساس گرفت میں لینے لگا، ناقابل فہم سا، پتہ نہیں خوف تھا یا اکتاہٹ۔
हल्के से सर को झटक कर उसने इस कैफियत से निकलते हुए शहरयार की तरफ देखा। ज़रा ध्यान रखिएगा शहरयार साहब, कहीं आप किसी दिन बिल्कुल अकेले ही ना हो जाएं। कम ऑन, वो बहुत ज़ोर से हंसा। ज़रूरी चीज़ सिर्फ एक है और वो है पैसा। ये आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देता। 10 लोग अगर चले भी जाएंगे तो आपके पैसे की कशिश 20 को आपकी तरफ खींच लाती है। उसके अकवाले ज़रे की गूंज अभी कमरे में बाकी थी कि शीरी अचानक ही बुरी तरह चौंकी। सामने बैठी मम्मी का चेहरा एकदम ही बेहद जर्द हो रहा था। खिड़की के शफाफ शीशों से उस पार का मंजर दिलकश था। गहरी हरी होती हुई हमवार घास के किते और उनकी हदबंदी करती हुई फूलों से भरी क्यारियां। सुबह अच्छे खासे लोग आते जाते नजर आ रहे थे, फिर भी माहौल में सकूत का एहसास नुमाया हो रहा था। शीशे से चेहरा टिकाए खाली खाली निगाहों से बाहर देखते हुए उसे अच्छी खासी देर तो हो ही चुकी थी, मगर ना तो उसकी तवज्जो एक सेकंड के लिए भी माहौल की खूबसूरती की तरफ गई थी और ना ही आते जाते लोगों पर। यहाँ होते हुए भी वो यहाँ नहीं थी। तभी अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। शहरयार अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। आ जाइए शीरीन, थोड़ा सा नाश्ता कर लें। सोफे के सामने रखी टेबल पर ट्रे रखकर उसने शीरीन को मुखातिब किया तो वह चुपचाप आकर करीबी सोफे पर बैठ गई। एक बड़े हॉस्पिटल का यह वीआईपी रूम, जिसमें गुज़िश्ता रात उन लोगों को बड़ी इमरजेंसी में मम्मी को लाना पड़ गया था, शहरयार के ताल्लुकात की बिना पर बहुत आसानी से उन्हें मिल गया था। आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। उसकी तरफ देखे बगैर शीरी ने ट्रे को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। ना चाहते हुए भी खुद फरामोशी की जिस आलम में वो अभी कुछ और देर रहना चाहती थी, उससे बाहर निकलना पड़ा था। नाश्ता तो खैर मैंने यहीं बाहर दरवाजे पर ही रिसीव किया था। सोचा आप पर इम्प्रेशन जमाने के लिए खुद ही अंदर ले चलूं, सो तकलीफ़ की बात तो जाने ही दें। शहरयार ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की तो शीरी को भी खिलाकर मुस्कुराना पड़ा। कल रात से अब तक इंतहाई परेशान कुन और बोझल घड़ियों में शहर ने जिस भरपूर तरीके से साथ दिया था, उसके लिए वो तहे दिल से मशकूर थी। मम्मी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिलफोर हॉस्पिटल पहुंचाना, आईसीयू के सामने मुस्तकिल कई घंटे बैठे रहना, और जब से अब तक मिनट मिनट पर वो शीरी के साथ साथ ही था। ताल्लुकात शीरी के भी थे, मगर एक ख़ास हल्के तक। शहरयार की हाई ग्रेड ऑफिसरी का दायरा असर और ही था। मोबाइल पर हरकत करती उसकी उंगलियां मिनटों सेकंडों में हर काम को आसान करती थी। ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती का रोना आखिर यूं ही तो नहीं रोया जाता, और अपनी इस करोफर वाली नौकरी पर नाजा होकर अगर उसमें कल्फ लगा हुआ था तो शायद काबिले माफ़ी है। एक बार फिर उसे मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर शीरी ने दिल ही दिल में सोचते हुए उसे थोड़ी सी रियायत दे ही दी। वह हद दर्जा मसरूफ़ शख्स था, यह अंदाज़ा भी साफ़ होता था, मगर कल रात से उसने अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर रखी थी। अभी मैं डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ। मम्मी की तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रही है। शायद रात तक उन्हें कमरे में शिफ्ट कर ही दें, या हो सकता है एक आध रोज़ और आईसीयू में रहना पड़े। बहरहाल फ़िक्र की कोई बात नहीं है। वो एक बार फिर से उसकी तसल्ली का सबब बनने लगा। शीरी को याद आया कि उसने रात से एक बार भी उसे शुक्रिया का छोटा सा लफ्ज़ भी नहीं कहा है, और कम से कम इतना तो उसे कहना ही चाहिए था। एक गहरी सांस अंदर उतारते हुए उसने हाथ में थामा हुआ चाय का कप वापस सामने मेज़ पर रखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा शहरयार साहब कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। रात से आप जिस तरह हमारी वजह से परेशानी उठा रहे हैं, उसके लिए। शहरयार के हाथ के इशारे पर उसे अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ी। मत करें ऐसी बातें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त जब मम्मी को अंजाइना पेन शुरू हुआ था आपके घर पर मौजूद था, वरना आप इस सारी सूरत हाल को न जाने हैंडल कर भी पाती ठीक तरह से या नहीं। हालांकि उसने बहुत खलूस के साथ सब कुछ कहा था, मगर जो ये एक जताती सी कैफियत बार बार उसके लहजे से छलक रही थी, शीरीन को उसके किए एहसान का वज़न और भी ज़्यादा भारी महसूस होने लगता था। काश अगर उस वक्त शहरयार के बजाय सज्जाद उसके घर पर होता तो वो एहसान की इस बारे गिरां से बच सकती थी। ज़हन पर छाई गहरी परेशानी में थोड़ी सी कमी वाक़या होते ही उसे बेसाख्ता ख्याल आने लगा था। हालांकि थी तो बेहद खुदगर्जी वाली बात। उसने खुद को तनबीह की, एक शख्स आखिर सख्त परेशानी में आपके काम आया है। मैं 2 दिन के लिए यहाँ रुक गया हूँ। हालांकि मेरे लिए इस्लामाबाद से बाहर रहना, और वो भी बिना किसी पेशगी प्रोग्राम के, आसान तो नहीं होता, मगर बहरहाल मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया है। मगर अब तो आप जा सकते हैं, यहाँ ऐसी कोई। शीरी ने बमुश्किल ही खुद को कहने से रोका कि अब यहाँ उसका कोई काम नहीं। थोड़ी देर में उसके बहुत सारे मुखलिस दोस्त यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। तभी दरवाजे पर हल्का सा नॉक करके मिसेस हाशमी अंदर चली आईं। आज उनके साथ हाशमी साहब भी थे। उन्हें इतला देने वाला शहरयार ही था। मैं तो मारे फिक्र के बाकी सारी रात बैठी ही रही। घर पर बच्चियाँ अकेली थी, वरना उसी वक्त चली आती। जब्त के बावजूद शीरी की आंखों में आंसू आने लगे। एक बेहद कामयाब कैरियर को हासिल कर लेने के बाद भी मम्मी के लिए उसके महसूसात
آج بھی ویسے ہی تھے جیسے بچپن میں یا پھر اس سے بھی بڑھ کر۔ اب تو شکر ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا، اور دیکھو تو یہ کتنی اچھی بات تھی کہ شہریار تمہارے گھر موجود تھے، ورنہ سوچو اکیلے میں تم کس طرح سے نمٹتی، لاکھ نوکر ہوں گھر میں مگر اپنوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ شیریں کے قریب بیٹھی تسلی دیتی رہیں۔ شہریار اور مسز ہاشمی کے بے حد اصرار پر بھی شیریں سے چائے کے علاوہ اور کچھ نہ لیا گیا۔ ممی کی حالت ڈاکٹر تسلی بخش بتا رہے تھے۔ پتہ کرنے کے بعد بھی وہ ICU وارڈ کے سامنے بیٹھی رہی۔ دل جیسے کٹا جا رہا تھا۔ خدایا ممی کو کچھ بھی نہ ہو، انہیں مکمل صحت مندی کی طرف لوٹا دے اپنی رحمت کے صدقے سے۔ ایک قطار میں بچھی کرسیوں میں سب سے آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کی، اور یہ دعا کل رات سے اب تک وہ کتنی ہی بار دہرا چکی تھی۔ ممی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بھلا اس کے پاس ان کے علاوہ اور ہے بھی کون؟ ایک لمبی تنہائی ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کے سہارے ہی تو کاٹی ہے۔ خدا اس کے اسی اکلوتے سہارے کو اس سے کیسے لے سکتا ہے؟ چپ چاپ سر جھکائے نہ جانے کون کون سے کٹھن وقت اسے یاد آتے رہے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے چند ایک لوگوں نے اس کی طرف ایک اچڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، مگر اس کا نہ سر اٹھانے کو جی چاہا اور نہ واپس کمرے میں جانے کو، جہاں مسز ہاشمی اور شہریار تھے، جن کی وہ بے حد دل سے احسان مند تھی۔ تبھی ایک مانوس سی چاپ ابھری اور کوئی اس کے قریب آ کر رکا۔ سر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے ہی بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ شیریں پلیز ہمت رکھتے ہیں، اور تم تو بہت بہادر، بہت حوصلے والی ہو، اس نے سجاد کو کہتے ہوئے سنا، مگر بے آواز آنسو اسی تواتر سے اس کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ رات سے اس نے کئی بار اس طرح کے جملے سنے تھے۔ شہریار، ڈاکٹرز، مسز ہاشمی، سبھی اس کے سامنے یہی حوصلہ بڑھاتی باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ زور سے چلا کر اس خیال کی نفی کر ڈالے۔ نہ وہ بہادر تھی اور نہ ہی حوصلہ مند۔ مان بڑھانے اور تحفظ دینے والے رشتوں سے محروم، دولت اور کیریئر کی اونچی سی دیوار کے پیچھے چھپی ایک خوفزدہ سی عورت جس کا ظاہر بس دکھاوا ہی دکھاوا تھا، یہ تھا شیریں حسین کا اصل۔ مگر اس سے کچھ بھی نہ کہا گیا۔ ہمیشہ کی طرح چند کمزور ترین لمحے دل پر آئے اور گزر بھی گئے۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے چند منٹ وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں سجاد کو ممی کی بیماری کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ اس پریشانی میں تم اکیلی تھی، میں کم از کم شہر ہی ہوتا تو۔ ایک بڑا گہرا ملال سجاد کے لہجے میں مستقل اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تو تم آ گئے ہو، میری ساری فکر آدھی تو ہو ہی گئی ہے۔ شیریں کے لبوں پر کل سے اب تک پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ سجاد نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ آدھی نہیں، پوری ختم سمجھو، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ شیریں ہلکے سے ہنس پڑی۔ مسز ہاشمی اور شہریار دونوں ہی اسی وقت کوریڈور میں مڑے تھے۔ مسز ہاشمی کو بڑی کوفت ہوئی۔ کنکھیوں سے انہوں نے شہریار کے چہرے پر پھیلتے ہوئے تناؤ کو بھانپا اور شیریں کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھیں۔ تم یہاں آ کر بیٹھ گئی اور شہریار بیچارے تمہارا ناشتے پر انتظار کرتے رہے۔ سجاد کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے شیریں کو مخاطب کیا۔ کر لوں گی تھوڑی دیر بعد جب دل چاہے گا، آپ فکر مت کریں، اس نے حالانکہ بہت نرمی سے ہی کہا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنزیہ ہونے لگی۔ شہریار بیچارے کل سے تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں، انہی کی خاطر بیٹھ جاتی۔ تم کب آئے سجاد؟ شیریں سے بات کرتے کرتے وہ سجاد کی طرف مڑ کر پوچھنے لگی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم رات میں ہی ہاسپٹل پہنچ چکے ہوگے۔ میں شہر میں نہیں تھا مسز ہاشمی، اندرون سندھ گیا ہوا تھا، ابھی سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ ان کے طنز کا بھی سیدھا سادہ ہی جواب تھا۔ سجاد کے پاس کئی گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کی تھکن کا ہلکا احساس اس کے چہرے پر بھی تھا۔ مسز ہاشمی کا آج کا ہارڈ فیورٹ موضوع شہریار کی کل رات والی پرفارمنس تھی۔ شیریں کو یقین تھا کہ آج وہ ہر ایک کو ممی کی طبیعت کی خرابی کا قصہ پکڑ پکڑ کر سنائیں گی، جس میں شہریار کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ سجاد کو یہ سب سنانا اور بھی زیادہ ضروری تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی پہنچنے میں تو بہت مشکل ہو سکتی تھی۔ شیریں نے بہت دہل کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسا کچھ ڈاکٹر نے اس کے سامنے نہیں کہا تھا، اگر ایسی بات تھی تو یہ تھی کتنی ہولناک۔ سجاد نے ذرا سا مڑتے ہوئے شیریں کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا اور ہلکے سے اس کے ہاتھ کو تھپتھپا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شہریار صاحب سے مل لوں ذرا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے شہریار نے ابھی تک ایک بار بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ہاشمی صاحب کے ساتھ نہ جانے کون سی اہم گفتگو تھی جو جاری تھی۔ سجاد کے قریب آنے پر وہ اس طرح چونک کر مڑا کہ خود سجاد کو بھی پورا یقین ہو گیا کہ اس نے ابھی تک واقعی انہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ او سجاد صاحب ہیں، کیا حال ہیں آپ کے؟ کس کو کب اہمیت دینی ہے اور کب نظر انداز کرنا ہے، اس طرح کے کھیل اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں معمول کا حصہ تھے۔ شیریں بتا رہی تھی کہ کل صرف آپ ہی تھے جنہوں نے فوری طور پر آنٹی کو ہاسپٹل پہنچایا، ورنہ تھوڑی سی بھی دیر خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ بہت دل سے ممنون ہو رہے تھے،
मगर करीब खड़े हाशमी साहब लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बोले, अरे छोड़ो भी सज्जाद, भला इंसान की औकात ही कितनी है। होना वही होता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। शहरयार वहाँ नहीं भी होते तो कोई और बहाना बन जाता। अल्लाह को मिसेस हुसैन की जान बचानी थी, सो वो किसी बहाने भी बचाता। ठीक कह रहे हैं आप, इस वक्त ये काम खुदा को शहरयार साहब से लेना था, सो ये सवाब इनके हिस्से में आया। सज्जाद भी उनसे 100% मुत्तफिक हो रहे थे। शहरयार के चेहरे पर तनाव और भी बढ़ता जा रहा था। खुद पसंदी की हद थी। उन्हें इस सीधी सी बात में भी कुछ ऐसा लगने लगा था जैसे उनकी कारकर्दगी को सिफर करार दिया जा रहा है। वो लोग चलते हुए बाहर की तरफ आ चुके थे कि पीछे से मिसेस हाशमी आती दिखाई दी। शीरीन को मिसेस हुसैन से मिलने की इजाज़त दी है डॉक्टर ने, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ एक शख्स ही मिलने जा सकता है। करीब आकर उन्होंने बताया तो सबको ही इत्मीनान हुआ। हाशमी साहब को ऑफिस पहुंचना था, सो वो इजाज़त लेकर चले गए। मिसेस हाशमी का ख्याल था कि वो थोड़ी देर से दफ्तर जाएंगी। शहरयार ने बताया कि वो 2 दिन मज़ीद रुक गए हैं। वो और भी ज़्यादा मुतमईन हो गई। बहुत अच्छा किया, तुम्हारी वजह से शीरीन को बहुत ढारस रहेगी। उस बेचारी का यहाँ है भी कौन। उनके लहजे में कुछ तो ऐसा था जो सुनकर बुरा लगा था। ऐसी बात नहीं है मिसेस हाशमी, हम सब हैं शीरीन के साथ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी वक्त काम आने के लिए तैयार हैं, और खुद आप उनमें से एक ही हैं। मिसेस हाशमी के लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट फैल गई। ये सारी किताबी बातें हैं सज्जाद, हम लोगों ने अच्छा वक्त मिल बैठकर बांटने को दोस्ती का नाम दे लिया है। आज हम इकट्ठे हैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, पिछड़ गए तो सालों एक दूसरे की खबर भी नहीं। मजबूती सिर्फ रिश्तों में होती है। दोस्त कभी भी बदले जा सकते हैं, मगर रिश्तेदार नहीं। हम लाख बदलना चाहें तब भी। वो तो ना जाने क्या जताना चाह रही थी। सज्जाद को एकदम ही हंसी आने लगी। उनकी अपनी बिरादरी इस किस्म के दसियों रिश्तेदारों से भरी हुई थी जिनसे बाबा शदीद एलर्जिक थे, मगर उसके बावजूद बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। ठीक कहती हैं आप, वो कहते हुए वापस मुड़ने लगे। मैं देखता हूँ शीरी आंटी से मिलकर आ गई होगी। तुम मत जाओ, शहरयार देख लेंगे जाकर। क्यों शहरयार? मिसेस हाशमी ने फौरन ही उन्हें रोका। हाँ, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था उधर। बड़ा अजीब सा लगता है यूँ रास्ते में खड़े होकर बातें करना। साफ जाहिर हो रहा था कि वो रात से अब तक बेजार हो चुका है। क्या बात है मिसेस हाशमी? सज्जाद कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, बहुत चौंक कर उन्होंने कदम ब कदम दूर होते शहरयार पर से तवज्जो हटाई। बात तो ख़ास ही है और तुमसे करना ज़रूरी भी। शीरी की मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है। एंजियोग्राफी होगी तो सही सूरत सामने आएगी। बात करते करते वो ज़रा खामोश हुई। ये बात तो वो खुद भी जानते हैं। सज्जाद ने कुछ उलझे हुए सोचा, फिर भला वो क्यों दोहरा रही हैं? मिसेस हुसैन बहुत अपसेट रह रही थी काफ़ी अरसे से, शीरी की वजह से। तुम्हें तो खुद भी अंदाज़ा होगा। मिसेस हाशमी की निगाहें उनके चेहरे पर जमी हुई थी। हालांकि सज्जाद के और शीरी के दरमियान कभी इशारतन भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई वादा, कोई अहद, कुछ भी नहीं। फिर भी उन्हें हमेशा ही बड़ी नदामत सी घेरने लगती थी। हल्के से इस बात में सर हिलाते हुए वो खामोश ही रहे। सज्जाद, मैं ज़ाती तौर पर तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ, प्लीज़ हमें मिसेस हुसैन और शीरी दोनों के लिए ही कुछ करना होगा। बहुत अरसे बाद उन्होंने मिसेस हाशमी के लहजे में वही पुरानी अपनायत महसूस की। सज्जाद, शीरी को सिर्फ तुम राज़ी कर सकते हो। उसे शहरयार से अच्छा शख्स मिलना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सूट करेंगे। वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से सज्जाद की तरफ देख रही थी। नैनी ने एक एक करके सारे ही डब्बे खोल डाले, मगर सभी की एक जैसी सूरत हाल। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सभी के खाली जार मुंह चिढ़ा रहे थे। उसके किचन में यूं भी बुनियादी चीज़ों के अलावा ज़्यादा कुछ जमा नहीं हुआ था। फैज़ी के साथ जाकर एक बार वो अपनी अकल के मुताबिक ज़रूरी सामान ख़रीद लाई थी। उनमें भी ज़्यादा ज़ोर उसने तैयार मसालों के पैकेटों पर दिया था, जिनकी वजह से उसकी नातजर्बाकारी पर कुछ ना कुछ पर्दा पड़ा रहता था, मगर वो इस तेज़ी से ख़त्म हुए थे कि कुछ हद नहीं। अब रात का खाना पकाने का मसला दरपेश था। नैनी ने बेबसी से फ्रिज से निकाल कर रखे चिकन के पैकेट को देखा। इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने का उसे तजर्बा भी नहीं था। वहाँ घर में वो हाथ ज़रूर बटा लिया करती थी, मगर सारी जिम्मेदारी अम्मी की ही थी। उसे तो आज तक पता भी नहीं चला था कि कब कौन सी चीज़ ख़त्म हुई और कब लाई गई। अब रोज़ाना ही कोई ना कोई मसला रहने लगा था। जितना भी याद रखने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ भूल ही जाया करती। बार बार फैज़ी को कहती तो उसे बुरा लगता था। इस किस्म की ख़रीदारी का उसे अच्छा क्या बुरा तजर्बा भी कभी नहीं रहा था। खाने से उसका ताल्लुक बस इतना ही था कि अच्छे से अच्छा खाना भूख लगने पर खा लिया जाए। उस अच्छे खाने के पीछे किन किन अशिया की ज़रूरत और क्या क्या जतन होते हैं, उसका तो कभी भूले से भी ख्याल नहीं आया था। नैनी से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया था। चीज़ों को किचन में जू का तू छोड़कर वो छोटे से लाउंज में चली आई।
فیضان تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور اب انتہائی کاہلی کے موڈ میں کشنز کے سہارے نیم دراز تھا۔ نینی ذرا ایک گلاس میں جوس تو دینا۔ بنا اس کی طرف دیکھے ٹی وی پر نگاہ جمائے جمائے اس نے فرمائش کی۔ وہ الٹے پاؤں کچن میں چلی آئی۔ فریج میں سے جوس نکال کر ڈالتے ہوئے اس نے فیضی کے موڈ کا اندازہ لگانا چاہا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت اس کے لیے جنرل سٹور تک جانے کی زحمت اٹھائے گا یا نہیں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جو ایک بڑا گہرا سا یقین تھا کہ منہ سے نکلی ہر بات چاہے کتنی ہی فضول کیوں نہ ہو، فیضی اسے پورا کرنے کے لیے فی الفور دوڑ پڑے گا، اب کمزور پڑنے لگا تھا۔ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ ابھی تک اسی سابقہ پوزیشن میں تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ بھی قریب ہی بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں صرف ٹی وی سے آنے والے میوزک پروگرام کی ہلکی سی آواز نے خاموشی کو توڑا ہوا تھا۔ فیضی کو میوزک سے بے حد لگاؤ تھا اور یہ گروپ جو اس وقت سامنے پرفارم کر رہا تھا شاید اس کا پسندیدہ تھا، جو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ نینی کے یہاں بیٹھے رہنے یا نہ رہنے سے اسے فی الوقت کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ اسے اس طرح نظر انداز کرتا تھا تو نینی کو لگتا تھا کہ فیضی بدل رہا ہے، حالانکہ یہ بڑی ناقابل یقین سی بات تھی۔ ہلکے سے سر کو جھٹک کر اس نے خود کو ان وہموں سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی کنوتی ہوتی جا رہی ہے یا پھر زیادہ ہی ڈیمانڈنگ۔ اس نے دوسرے خیال پر ہی ٹکنے میں عافیت سمجھی۔ آواز تو بڑھاؤ فیضان، اتنا اچھا گانا ہے، مزہ بھی نہیں آ رہا سلو سننے میں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے قریب بیٹھے فیضان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، مگر اس وقت وہ یہ چھوٹی سی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکا۔ اچھا بھلا تو سنائی دے رہا ہے، اور تم بھی اتنی تیز آواز میں ٹی وی مت چلایا کرو۔ ہم لوگ کسی دوسرے کے گھر میں رہ رہے ہیں، خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ نینی خجل سی ہو گئی۔ گھر کا رہائشی حصہ اس انیکسی سے فاصلے پر تھا، جو کم از کم اتنا تو ضرور تھا کہ ٹی وی کی معمولی سی آواز سے کسی طرح بھی ڈسٹرب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اسی اتنے بڑے گھر میں ملازمین کے علاوہ اسے اب تک فیضان کا دوست بابر اور اس کا چھوٹا بھائی ہی کبھی کبھار دکھائی دیے تھے، جن کے والدین ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر خود کچھ عرصے قبل کینیڈا شفٹ ہوئے تھے۔ ابھی جب تک بابر یہاں ہے ہم لوگ آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ فائنل ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ دونوں بھائی بھی وہیں کینیڈا چلے جائیں گے، جب تک ہم بھی اطمینان سے کوئی اچھا سا گھر اپنے لیے دیکھ لیں گے۔ اسے خاموش دیکھ کر فیضان کو کچھ احساس ہوا تو ذرا نرمی سے اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی۔ جب تک تمہاری پڑھائی بھی ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ کوئی اچھی سی جاب مل گئی تو دیکھو ملتی بھی ہے یا نہیں۔ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اس نے نینی کی بات کاٹی۔ اچھی سی جاب کے لیے اب بہت کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تعلیم ہی کافی نہیں ہے، کانٹیکٹس، پیسہ سبھی کچھ انوالو ہو گیا ہے اب تو۔ ابھی سے فکر مت کرو، اور پھر تمہارے کانٹیکٹس تو بہت ہیں، کوئی نہ کوئی کام آ ہی جائے گا۔ نینی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑی سی قریب ہوئی، مگر وہ مستقل مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلائے گیا۔ مجھے میری حیثیت میں کوئی نہیں جانتا ہے نینی، لوگ مجھے بابا کے حوالے سے جانتے ہیں، پاپا اور سجاد چچا کی نسبت سے پہچانتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بابا کے تعلقات کہاں کہاں تک ہیں۔ ہمارے ہاں کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی بڑے آرام سے حل ہو جاتا ہے۔ میری جاب تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک، اور ابھی تو میری جاب کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، آگے پڑھنے کے لیے باہر جانا تھا۔ بات کے اختتام تک اس کی آواز خود بخود مدھم ہوتی چلی گئی۔ نینی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کی تسلی کے لیے کیا کہے۔ ایک ہلکی سی حسرت جو فیضی کے لہجے میں اتری تھی نینی کو خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ کرنے لگی۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے فیضی عرش سے فرش پر آیا تھا۔ بدلاؤ تو ان دونوں کی زندگی میں آیا تھا، مگر بالکل مختلف انداز سے۔ در حقیقت اصل فائدے میں وہی رہی تھی۔ نینی نے پوری دیانتداری سے یہ اعتراف خود سے پہلے بھی کئی بار کیا تھا۔ امی کو اس بات سے بے حد چڑ تھی کہ خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخص سجاد چچا ہی کیوں ہیں، اور صرف پڑھے لکھے ہی نہیں، بے حد سمارٹ اور بے حد اچھے انسان۔ دفتر ہی کچھ یاد کر کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امی مجھے سجاد چچا کے مقابلے پر لانا چاہتی تھی، حالانکہ سجاد چچا تو خود مجھے اپنے سے بے حد آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، شاید پاپا سے بھی زیادہ، مگر ہماری امی کو کون سمجھا سکتا ہے۔ ایک بار جس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی سو کر لی۔ اب اس کا موڈ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے وہ بڑا ریلیکس سا نظر آنے لگتا تھا۔ نینی نے بارہا نوٹ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو بہانے سے یاد کرتا تھا۔ خود اسے لے دے کر وہی ایک عقیقے والی تقریب یاد آتی تھی جب وہ فائزہ وغیرہ کے ساتھ فیضی کے گھر تھوڑی سی دیر کے لیے گئی تھی، اور فیضی کی والدہ کے رعونت بھرے انداز پر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی واپس آئی تھی۔ آج بھی اسے 100% یقین تھا کہ اگر فیضان کے گھر کے دروازے کبھی اس کے لیے کھلے بھی تو وہ خاتون جنہیں فیضان کی امی ہونے کا شرف حاصل ہے اسے کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کریں گی۔ اسے ان کے تصور سے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔
تمہارے ہاں اس دن جو بہت پیاری سی خاتون ملی تھی، شیری نام تھا ان کا۔ نینی کو بہت دن پہلے ہوئی وہ ملاقات یاد آنے لگی۔ شیری آنٹی کی کیا بات ہے، ان جیسی خوبصورت عورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک تمہاری بہن دیا بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ بات کرتے کرتے فیضی کو اچانک ہی دیا بھی یاد آئی۔ دیا کی ہر کوئی ہی تعریف کرتا تھا اور وہ بے شک تھی بھی اس قابل، مگر پھر بھی نینی کو فیضی کا اس کی تعریف کرنا اچھا نہیں لگا۔ بڑے عرصے تک سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ سجاد چچا ان سے ہی شادی کریں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ حالانکہ دونوں کو دیکھ کر ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، مگر افسوس شیری آنٹی کا تعلق ہماری برادری سے نہیں ہے، ورنہ یہ شادی بہت سال پہلے ہو چکی ہوتی۔ فیضی کو ہمیشہ ہی ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر افسوس ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی ایسا بڑا پرابلم تو نہیں ہے فیضان، ہم لوگوں نے بھی تو آخر ہمت دکھائی ہے، جبکہ ہم تو ٹھیک طرح سے سیٹ بھی نہیں تھے۔ تمہارے سجاد چچا تو بہت آسانی کے ساتھ الگ ہو سکتے تھے خاندان سے۔ لاپرواہی سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے نینی نے جس ہلکے سے فخر کا اظہار کیا تھا فیضان کو اچھا نہیں لگا۔ ہم لوگ ان سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں نینی، ہم تو ان کی اچھائی کا 1% بھی نہیں دکھا سکے اپنے عمل سے، ان میں اپنی خوشیاں قربان کر دینے کا حوصلہ ہے، اور ہم۔ سر جھٹک کر وہ ہلکے سے ہنسا، عجیب سی ہنسی۔ نینی نے بہت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سجاد چچا بابا کو ہلکا سا بھی دکھ دینے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی ہلکی سی چوٹ بھی نہیں، پھر اتنا بڑا دکھ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ مثالی بیٹے ہیں، مگر جس چوٹ سے سجاد چچا خاندان کو بچاتے رہے، میں نے وہی بڑی آسانی سے ان سب کو دے ڈالی۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا۔ لاؤنج میں ایک دم ہی بڑی تکلیف دہ سی خاموشی چھا گئی۔ ٹی وی کب کا بند ہو چکا تھا۔ شاید کبھی بھی کوئی ایک رشتہ اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ وہ خود سے جڑے دوسرے رشتوں سے کسی بھی انسان کو بے نیاز کر سکے، صرف دور کر سکتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر۔ فتح کا جو احساس نینی کو سرشار کیے رکھتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی اسے ایک مفروضہ ہی لگنے لگتا تھا۔ فیضی کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا شروع ہو چکا تھا، نئی زندگی کی شروعات کرنے کے محض چند مہینے بعد ہی۔ اس خوفناک حقیقت سے آنکھیں چرائے رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ نینی نے بھی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کارپیٹ پر پڑے ریموٹ کو اٹھا کر خود کو ٹی وی کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر ایک ہلکا سا خوف جو اس کی آنکھوں اور چہرے پر چھا رہا تھا، فیضی کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں رہ سکا۔ کچھ بھی تھا، نینی اس کی اولین تمنا کا حاصل تھی جسے اس نے ہر قیمت پر حاصل کر لینے کی ٹھانی تھی، اور بنا کسی نفع نقصان کا اندازہ کیے حاصل کر کے دکھایا تھا۔ اس کی دل شکنی کا ازالہ کرنے میں بھی دیر اسے گوارا نہیں ہوئی۔ چلو تیار ہو جاؤ، کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نینی بوکھلا کر اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کچن میں رکھا ہوا گوشت کا پیکٹ اور مسالوں کے خالی ڈبے یاد آئے تو یہ بھی یاد آیا کہ وہ یہاں فیضی کے پاس کسی کام کے لیے آ کر بیٹھی تھی۔ کوئی اچھے سے کپڑے پہننا، 10 جاننے والے مل جاتے ہیں۔ میری بیوی کو بہت شاندار دکھائی دینا چاہیے بھائی، تاکہ سب کو اندازہ ہو جائے کہ میری نافرمانی کی واقعی کوئی وجہ تھی۔ بہت موڈ میں آ کر وہ اس کی تعریف میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، مگر نینی 1 منٹ کہہ کر کچن کی طرف تیزی سے چلی گئی۔ تیار ہونے سے پہلے باہر نکال کر رکھا ہوا گوشت فریزر میں رکھنا تھا، اور خالی مسالوں کے سلیب پر پھیلے ہوئے ڈبے بھی کیبنٹ میں واپس رکھنے تھے۔ اس وقت فیضی کی اس فیاضیانہ پیشکش نے درد سری سے بچا لیا تھا۔ بہت پھرتی سے چیزوں کو ان کی جگہ پر پہنچاتے ہوئے وہ بہت خوش سی سوچے گئی۔ دل کو گھیرتے واہمے سیکنڈوں میں کہیں جا سوئے۔ اس کی نوعمری ایسے ہی رویہ کی متقاضی تھی، گھڑی میں خوش اور گھڑی میں غمگین، یا شاید محبت یوں ہی بہانے سے خوش گمانیوں میں گھیرتی ہے، منظر کو اس وقت تک دھندلائے رکھتی ہے جب تک آنکھیں کھول کر جینے کی صلاحیت بالکل ہی ختم نہیں ہوتی۔ نینی جا کر تیار ہو جاؤ نا، کچن میں کیوں آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ فیضی دروازے پر کھڑا اسے کہہ رہا تھا۔ نینی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔